ستارہ ہلال فاؤنڈیشن ایک نان پولیٹیکل اور نان پروفیٹیبل آرگنائزیشن ہے جو یوتھ کے اوپر کام کر رہی ہے. بنیادی طور پہ یہ آئیڈیا جو ہے وہ ایک ینگ انٹرپرینور ابراہیم حسن مراد جو کہ پریزیڈنٹ بھی ہیں یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی کے اور آئی ایل ایم ٹرسٹ کے, یہ بیسک آئیڈیا ان کا ہے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو کنٹری کے اندر یوتھ میں جو ہمارا وطن سے محبت ہے اس کو بہتر سے بہتر بنایا جائے, اس کو آگے لے کے جایا جائے. نارملی یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں لیکن اس کے کوئی پیرامیٹرز نہیں ہیں, کوئی اس کے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو یوتھ ہے وہ اس کی از خود ایک سفیر بنے, اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ وطن کے ساتھ جو محبت ہے ایک نوجوان کی وہ اس کو جو ہے وہ میکسیمائز کیا جائے. اور دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو کہ اپنے وطن سے محبت رکھتے ہیں اور اس کے لیے آخری حد تک بھی جانے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے پاکستان کے اندر لوگوں کو پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے جب لوگوں نے قربانیاں دی, تو اب جو 5th جنریشن وار ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کلچرل جو ہمارے اوپر ایک اٹیک ہوا ہے ود ان دا پاکستان اور آؤٹ سائڈ دی پاکستان, تو ہماری آرگنائزیشن یہ چاہ رہی ہے کہ یعنی بے لوث محبت پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ ہماری آرگنائزیشن کا جو ہے نا ایک میجر آبجیکٹیو ہے. مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی کے اندر آلموسٹ 25,000 اسٹوڈنٹس ہیں. اسی طرح ہمارے آئی ایل ایم گروپ آف کالجز میں 35,000 اسٹوڈنٹس ہیں, اور اسی طرح ہمارا ایک اور پروجیکٹ ہے اسکولز کا, دی نالج اسکولز نیٹ ورک, اس میں بھی تقریباً کوئی 40-50,000 کے قریب اسکول بچے پڑھ رہے ہیں. تو ہم ان تمام جو ہمارا یہ میگنیچیوڈ ہے تقریباً 100,000 پلس اسٹوڈنٹس کا ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان طالب علموں کے اندر ایک ایسا جذبہ بنا دیں کہ جو کہ پاکستان, دیکھیں جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جو ہے بے پناہ جو ہے وہ ایسی چیزیں دی ہیں, ایسا ماحول دیا ہے, ایسا انوائرمنٹ دیا ہے, لینڈ دی ہے اور سسٹمز دیے ہیں, لیکن نوجوان جو ہیں وہ ایک سنگل ٹریک پہ کام کر رہے ہیں کہ پرسنل سکسیس اور پرسنل گرومنگ کے اوپر زیادہ کام ہو رہا ہے, لیکن ایز اے ہول پاکستان کی ڈیولپمنٹ اور پاکستان کی بہتری کی سوچ کے اوپر جو ہے وہ کم سے کم ہے. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو یوتھ ہے وہ پاکستان سے اسی طرح محبت کرے جس طرح لوگوں نے قربانیاں دے کے اس کو حاصل کیا تھا. یہ ایک واحد فورم ہے ستارہ ہلال فاؤنڈیشن جو کہ پورا سال مختلف ایکٹیویٹیز کرتا رہتا ہے اور نوجوانوں کو الائن کرتا رہتا ہے, اور اس کا صرف ایک ہی بیسک آبجیکٹیو ہے کہ ہم وطن سے محبت جو ہے اس کو میکسیمائز کریں بچوں میں, نوجوانوں میں, اور اس کی تربیت کے حوالے سے جو ہے وہ بہت سارے فیکٹرز جو ہے وہ کورسز ہیں جو کریکولم ہیں اس کی جو ہے نا وہ امپلیمنٹیشن کے ساتھ ساتھ یعنی اس کو ہم لے کے چلیں. تو یہ میں جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں اس سارے پروجیکٹ کے رسپیکٹڈ ابراہیم حسن مراد, یہ ایک ینگ انٹرپرینور ہیں, ان کا یہ آئیڈیا تھا کہ وداؤٹ اینی انٹرسٹ, کسی بھی لالچ کے بنا ملک کے خاطر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کیا جائے. تو انہوں نے یہ ایک فاؤنڈیشن جو ہے وہ تاسیس کی ہے, اور یہ فاؤنڈیشن جو ہے تھرو آؤٹ دا ایئر جو ہے وہ کام کر رہی ہے, مختلف کرواتی ہے, سیمینارز کرواتی ہے اور اویئرنیس کریٹ کرنے کے حوالے سے بہت سے کام کرتی ہے. اور ہم جو ہے وہ مختلف سکولز اور مختلف یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر ایمبیسیڈرز بھی بنا رہے ہیں, اور ان ایمبیسیڈرز کے تھرو جو ہے وطن سے محبت کا جو ہے یہ کانسیپٹ جو ہے نا اس کو ہم آگے لے کے جا رہے ہیں. جی بہت اچھا جی, مجھے بڑا ایکسائٹنگ لگ رہا ہے جی آپ کی بات سن کے, اور میرا یہ خیال ہے کہ اس طرح کے ایونیوز جو ہیں وہ ہماری آج کی پاپولیشن کے پاس, آج کی جو ینگر جنریشن ہے اس کے پاس ہونے چاہیے. اور یہ جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ انسان جیسے جیسے ایوالو کر رہا ہے, جیسے جیسے ٹیکنالوجی ایوالو کر رہی ہے, ویسے ویسے ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کے طریقے بھی ایوالو کر رہے ہیں. ہم کیسے جو ہے وہ افیکٹو کمیونیکیشن سکلز جو ہیں اب ہم یوز کرنا شروع ہو گئے ہیں. تو 14 اگست ایک سگنیفیکنٹ لینڈ مارک ہے. آپ اگر تھوڑا یاد کریں آپ کے ہمارے بچپن میں 14 اگست کی سیلیبریشن پاکستان کی جھنڈیاں گھروں پہ لگا کے, دیے جلا کے, اور وہ بچوں کے اندر ایک جوش ہوا کرتا تھا کہ اپنے گھروں کو ہم نے سجانا ہے. اب بھی یقیناً وہ چیز موجود ہے, لیکن اب ذرا تھوڑا سا اس کو کسی اور لیول پہ دیکھنے کو ملتی ہے. اب آپ دیکھتے ہیں اسکولز کے اندر کمپٹیشنز ہوتے ہیں, ڈیبیٹ کمپٹیشنز, ڈیکلیمیشن کانٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں. آج کل چونکہ ویکیشنز چل رہی ہیں, تھوڑا وہ
پوسٹ کووڈ سچویشن ہے جس کی وجہ سے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز بند ہیں، لیکن یہ ایک ریگولر فیچر ہے ہمارے جو ٹیچرز ہیں ہمارے یونیورسٹیز میں بھی ہمارے اسکولز میں بھی، وہ باقاعدہ 14 اگست کے حوالے سے بچوں سے تقریری مقابلے کرواتے ہیں، اور ایک مطلب ایک بہرحال ایک فیسٹیوٹی ہوتی ہے. شہروں کے اندر اگر آپ دیکھیں تو بڑے لیول کے اوپر فلوٹس تیار کی جاتی ہیں. پاکستان کا جو انڈیپینڈنس کا تھیم ہے اس تھیم کے اوپر مختلف ایکٹیویٹیز پرفارم کی جاتی ہیں. کچھ جگہوں پہ اسپورٹس ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں، ان کو جشن آزادی اسپورٹس ٹورنامنٹ کے نام سے یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے. انفارچونیٹلی اس سال یہ ساری جو فیسٹیوٹیز ہیں یہ کووڈ کی نظر ہو گئی، اور پوسٹ کووڈ جو ہے وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز نہیں ہو سکیں، جس کے لیے میرا خیال ہے یہ جو آپ نے پلیٹ فارم دیا ہے یہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے، اور بڑی خوشی ہوئی ہے سن کے کہ آپ لوگ سارا سال یہ کام کرتے ہیں. ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنی یوتھ کو اورینٹیڈ رکھیں اور ان کو بتائیں کہ جی وطن کے لیے ان کی جو ان کا جو جذبہ ہے اور ان کا جو جوش ہے اس کا کیا لیول ہونا چاہیے. ایک بات آپ یاد رکھیں کہ دنیا میں آپ کہیں بھی جائیں گے آپ کو پاکستان جیسی عزت، پاکستان جیسا پیار، پاکستان جیسی انوائرمنٹ کہیں پر بھی نہیں ملے گی. سو اپنی انوائرمنٹ کے اندر آپ کو انویسٹ کرنے کا، ٹائم انویسٹ کرنے کا یا باقی چیزیں انویسٹ کرنے کا فائدہ بھی ہوتا ہے، اور ایونچولی یہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے تمام چیزیں کرنے کے حوالے سے. سو بڑا اچھا سٹیپ ہے جی آپ کا. میں آپ کو، آپ کی ٹیم کو، آپ کی آرگنائزیشن کو سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہ انڈیور کر رہے ہیں اور وداؤٹ اینی پرٹیکولر انٹرسٹ کر رہے ہیں. سو آئی تھنک ہیٹس آف ٹو یو اینڈ یور ٹیم. تھینک یو سر. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اتنا اپنے بیزی اسکیڈول میں سے ٹائم نکالا اور ہمیں ٹائم دیا، اور بغیر میرا خیال ہے بات چیت کے ہی، ہماری انٹروڈکشن سے ہی بغیر ہی ہم نے پروگرام ایک قسم کا اسٹارٹ کر دیا. تو میں چاہوں گی کہ پہلے آپ کا تھوڑا سا انٹروڈکشن، تو ویسے آپ کا نام ہی ویسے بہت کافی ہے، بٹ ہم تھوڑا سا انٹروڈکشن ضرور دینا چاہیں گے اپنی آڈینس کو، تاکہ جان پائیں کہ کیپٹن محمد عثمان جو ہیں ان کا بیسیکلی آج وہ سیکٹری ہیلتھ ہیں تو پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے. جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان now he serve as a secretary health Punjab. تو اب تھوڑا سا میں چاہ رہی ہوں کہ ہم ان کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جان پائیں کہ وہ ایکچولی میں ان کا پیچھے فیوچر پاسٹ میں انہوں نے جتنی بھی وہ کیپٹن سے لے کر اب تک ایز اے سیکٹری ان کا جو پورے کا پورا ٹینیور تھا وہ کیسا رہا. کیپٹن محمد عثمان Yunus joined Pakistan Administrative Service in the year 2000 before serving the motherland in the uniform for 9 years. He has served in Punjab, Sindh and Gilgit-Baltistan. He has held important and impactful positions during the last 29 years of service and has performed exceptionally well in all areas. اور سر کا پبلک ہیلتھ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو شاید بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے آپ کا سر، اور تھرو آؤٹ ہز کریئر آپ نے میرا خیال ہے ایز اے ڈی سی او بھی آپ نے سکسیسفلی ڈینگی کا جو ایشو تھا اس پہ بہت اچھے سے اس کو پورے کو ریزالو کیا، کیونکہ جب ڈینگی اسٹارٹ ہوا تھا تب بھی آئی تھنک بہت زیادہ، جیسے فار ایگزامپل اس دفعہ ہم جو کووڈ-19 کی سچویشن سے گزر رہے ہیں اس میں آپ نے جتنا کام کیا اور جس طرح ساری سچویشن کو ہینڈل کیا سر، ہیٹس آف ٹو یو کہ آپ جیسے لوگ ابھی بھی ہمارے ملک میں ہیں جو کہ اتنا کچھ اتنی مطلب سیویئر سچویشن کے اندر بھی آپ نے مطلب کہ لوگوں کو سیو کرنے کی کوشش کی ہے. اینڈ اور آپ کی شاید یہ آپ کی گائیڈ لائن ہی ہے کہ آج ہم آج سیف ہیں، اور آج کووڈ کی سچویشن ہے اس میں ہم بہت بہتر ہیں، اور یہ ساری آپ کی انڈر گائیڈنس ہے، آپ کی لیڈرشپ ہے. تو اس کے علاوہ سر جو ہیں ایز آئی تھنک سر نے سی ای او بھی رہ چکے ہیں صاف پانی پروجیکٹ کے. اس کے علاوہ ڈی سی او لاہور ہیں، راولپنڈی بھی سر آپ نے ڈینگی کے اندر شاید راولپنڈی کے اندر بھی بہت سارا آپ نے ہینڈل کیا ساری سچویشن کو. اینڈ یہ جو آپ کا ایز اے سیکٹری پرائمری ہیلتھ آپ نے جوائن کیا اور وہ بھی کووڈ کی سچویشن میں کیا، تو ہیٹس آف ٹو یو. اور سر اب میرا خیال ہے ہم اپنا اب ہمیں اپنے تھوڑا سا آپ اپنے یہ بتائیں کہ آپ نے یہ جو کیپٹن سے آپ تھرو آؤٹ جب کا ایک دم سے ٹرانسفارم ہوا اور آپ نے ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ سے پاکستان کو جوائن کیا، تو اس کی کیا ایک ہسٹری ہے کہ سڈنلی یہ کیسے آپ نے ایک ڈیسیژن لے لیا؟ دیکھیے یہ ڈیسیجن تو سڈن ہی تھا، لیکن ایسا نہیں تھا کہ میری اس میں کوئی مرضی نہیں تھی.
میں نے جب پاکستان آرمی جوائن کی تھی تب بھی میرا یہ خیال تھا کہ میں اپنے آپ کو کٹ فار دی آرمی سمجھتا تھا، اور بڑی محنت کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ، بڑی کوشش کے ساتھ میری ہوتی تھی کہ آرمی میں جو بھی اسائنمنٹ ملے اس کو پرفارم کیا جائے. اور اللہ کا شکر ہے میں نے جو تھوڑا سا ٹائم آرمی میں گزارا وہ الحمدللہ جتنی بھی پوزیشنز یا جتنے بھی اسائنمنٹس دیے ان کو میں نے اپنے حساب سے بہت اچھا پرفارم کیا. لیکن یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں آرمی کے علاوہ بھی کوئی اور پروفیشن میں ہوں گا، بیکاز مجھے وہاں مزہ آنا شروع ہو گیا تھا، میں نے انجوائے کرنا شروع کر دیا تھا. بٹ دس came up as an opportunity. اینڈ آرم فورسز کا چونکہ سول سروسز میں کوٹا ہوتا ہے، اس کوٹے کے اوپر آئی گاٹ شارٹ لسٹڈ ان دا فرسٹ بیچ. اینڈ دین پھر ہمارا ایک پروسیس ہے، اس پروسیس کے تھرو دین آئی ایونچولی گاٹ سلیکٹڈ اور میں پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس میں آ گیا. سو پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس میں آنے کے بعد پھر جہاں بھی کوشش کی ہے، جہاں بھی گئے ہیں وہاں یہ کوشش کی ہے، یہ سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اپارچونیٹی دی ہے جس میں کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جا سکتی ہیں. تو وہ کوشش کرتے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں اپنا جو بٹ ہے، جو مطلب ہمیں وطن سے ملا ہے، اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ واپس لوٹائیں. اور اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ انرجی اور وہ کمٹمنٹ دی ہوئی ہے کہ دل کرتا ہے، مزہ آتا ہے اور خوشی ہوتی ہے. آج آپ نے اتنے سارے تعریفی کلمات بولے، شاید زیادہ تھے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو تعریف ہوتی ہے یہی ریٹرن ہوتا ہے آپ کا ان چیزوں کا، ان جگہوں پہ کام کرنے کا. سو الحمدللہ کوشش ہے کہ جہاں بھی کوئی موقع ملے تو اپنی جو بیسٹ ہے وہ انسان دے. سر آپ کا ایز سچ اگر ہم دیکھیں پورا جو آپ نے پورا اپنا ایز اے کیپٹن جب آپ نے اپنے آپ کو سوئچ کر دیا ہے، آپ اب ایڈمنسٹریٹو پوزیشن میں بہت ساری پوزیشنز پہ کیا ہے، تو آپ کو کوئی ڈفرینس نظر آتا ہے کہ ایز اے آرمی اور پھر آپ نے جب سوئچ کیا، آپ دونوں یوتھس کو آپ مطلب کہ آپ جانتے ہیں ایز اے آرمی یوتھ اینڈ ایز اے سویلینس، تو آپ کو کوئی ڈفرینس نظر آئے کہ ایز سچ کیا ڈفرینس ہے ان کے اس کے اندر؟ کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جو فوج مطلب کہ آرمی سے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ زیادہ پیٹریوٹک ہیں بنسبت ایک سویلین کے، تو کیا آپ کو کوئی لیڈرشپ میں کچھ سمجھ آتی ہے کہ کوئی ہے کہ ہمارے ایز اے سویلین لیڈرشپ کی کوئی کمی ہے، یا کیا ڈفرنس کیا ہے؟ نہیں، میرا یہ خیال ہے کہ یہ ٹھیک کمپیریزن نہیں ہے، یہ کمپیریزن ہمیں نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ جو آرم فورسز ہوتی ہیں نا جی، وہ مدر لینڈ کی حفاظت کے لیے بنائی جاتی ہیں. وہاں جو آپ اوتھ لیتے ہیں وہ وطن کی مٹی کی حفاظت کا اوتھ لیتے ہیں، اور اوتھ میں آپ یہ کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ اگر مجھے وطن کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان کی قربانی بھی دینی پڑی تو میں اس سے دریغ نہیں کروں گا. سو یہ وہاں کی اوتھ ہے. لیکن جب آپ سول سروسز میں ہیں تو سول سروسز کا جو اسٹرکچر ہے یا جو موٹیو ہے یا جو کام کرنے کا اسٹائل ہے یا جو طریقہ کار ہے وہ ڈفرینٹ ہے. سو دیز ٹو انسٹیٹیوشنز آر ناٹ کمپیریبل ان دیٹ پرٹیکولر سینس. ہاں، جب آپ وطن کی مٹی کی خاطر قربانی کی قسم کھا کے آئے ہوتے ہیں obviously آپ کا جو موٹیویشن کا لیول ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے. اور لیکن یہ کہنا کہ ان دو ہم اداروں کو کمپیئر کریں گے وہ مناسب کمپیریزن نہیں ہے. ایک آرم فورسز جن کا مقصد ہی مدر لینڈ کی حفاظت کرنا ہے، ان کو کسی ایڈمنسٹریٹو پوزیشن کے ساتھ کمپیریزن مناسب کمپیریزن نہیں ہوگا. لیکن ساتھ ساتھ یقیناً آپ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ مدر لینڈ کی حفاظت کرنے والے جتنے کمیٹڈ ہوتے ہیں اتنے ہی جو ایڈمنسٹریشن کے اندر لوگ جو ہیں وہ بھی کمیٹڈ ہو سکتے ہیں وطن کی حفاظت کرنے کے لیے. obviously وہ وردی پہن کے اس طرح سے بارڈر کے اوپر جا کے دشمن سے لڑائی نہیں کر رہے ہوتے، لیکن وہ کہیں نہ کہیں بغیر وردی کے روزانہ سوسائٹی کے کسی نہ کسی ایول سے یا کسی نہ کسی سمجھ لیں کہ برائی سے ضرور لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں. یقیناً گولیاں نہیں چلتی اس طرح، لیکن ایسا ضرور ہوتا ہے کہ کسی میرٹ کی پاسداری کے لیے آپ کو ایسی لڑائی لڑنی پڑے جو شاید بارڈر کی لڑائی والی لڑائی نہ ہو، لیکن آپ کی نروس کی، آپ کے اوپر پریشر ڈالنے والی لڑائی ضرور ہو، جہاں پہ آپ کو کسی طاقتور سے کسی غریب کو یا کسی کم طاقتور کو محفوظ کرنا ہو، جہاں پہ آپ نے یہ انشور کرنا ہو کہ ایک ہی لائن ہے سب کے لیے، خواہ وہ امیر ہے یا وہ غریب ہے یا وہ طاقتور ہے یا کم طاقتور ہے یا انفلوئنشل ہے یا انفلوئنشل نہیں ہے، یا کسی ایسے شخص کا بیٹا ہے جس کے پاس زندگی میں کچھ نہیں ہے، یا کسی ایسے شخص کا بیٹا ہے جو کہ بہت ریسورسفل ہے. سو یہ چھوٹی چھوٹی لڑائیاں آپ کو سول سروس میں بھی کہیں نہ کہیں روزانہ کی بنیاد پہ لڑنی پڑتی ہیں، جو یقیناً دشمن والی لڑائی
یا جان دینے والی لڑائیاں نہیں ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایسی لڑائیاں ضرور ہیں جہاں پہ آپ رول آف لا کی امپلیمنٹیشن کے لیے اور ایک قانون سب کے لیے، ایک قانون کی امپلیمنٹیشن کے لیے ضرور ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ سر بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ مطلب ایک کنٹری کے ساتھ اٹیچمنٹ چاہے ہم آرمی سے ہیں چاہے سویلین سے ہیں، تو وہ تو اوبیسلی کیونکہ کنٹری ہے تو شاید ہم ہیں، یہی ایک کانسیپٹ ہے کہ آج یہ پاکستان ہے تو ایز اے ہم لوگ بھی ہیں، تو یہ ایک کانسیپٹ جو ہے. لیکن سم ہاؤ ایسے کیوں لگتا ہے کہ جو ہم آزادی کا صرف 14 اگست کا دن آتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ آزادی کا دن ہے اور ہم نے اس کو منانا ہے، تو یہ پورا سال یہ کیوں نہیں رہتا؟ یہ چیز جو یہ جذبہ جو 14 اگست کو ابھرتا ہے یہ پورا سال کیوں نہیں رہتا ہماری عوام میں؟ ہم کیوں نہیں اپنی کنٹری کو اس طرح ہی ریپرزینٹ کرتے؟ جی میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ آپ سارا سال تو 14 اگست نہیں منا سکتے، سال کے 365 دن ہے نا، کسی دن تو آپ نے کام بھی کرنا ہے، کسی دن آپ نے لٹ سے چھٹی بھی منانی ہے، اور کسی دن آپ نے وطن کو بھی یاد کرنا ہے. سو وہ ایک دن ہی ہوگا جس میں آپ یہ جذبہ پیدا کریں گے اور جذبہ جو ہے وہ دکھائیں گے یا بتائیں گے. مقصد ہے سال در سال ان چیزوں کو منانے کا، تاکہ آپ جو آنے والی جنریشن ہے اس کے اندر اپنے وطن کا جو جذبہ ہے یا جو حب الوطنی ہے اس کو قائم رکھیں، اور ان کو بتائیں کہ جی پاکستان جو ہے کب معرض وجود میں آیا، کیسے معرض وجود میں آیا، پاکستان کے سگنیفیکنس کیا ہے، جب معرض وجود میں آیا تھا تو ہمارے کیا حالات تھے، ہم نے کیا کمٹمنٹس کی تھیں کہ ہم کیا پاکستان کو لے کے جائیں گے، آج اتنے سال گزرنے کے بعد کیا ہم وہاں تک پاکستان کو لانے میں کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں، اگلے سال کے لیے ہمارا ایمبیشن کیا ہے یا اگلے سالوں کے لیے ہمارا ایمبیشن کیا ہے، پاکستان کو ہم کہاں دیکھتے ہیں. یوتھ کو سامنے بٹھا کے بڑے لوگ اپنا استحساب جو ہے وہاں سامنے ان کے پیش کریں گے، جی ہم پاکستان کو یہاں تک لانے میں کامیاب ہوئے ہیں، یہاں سے آگے آپ نے لے کے جانا ہے. تو وہ دن تو ایک ہی ہے جس کو 14 اگست کو ہم منائیں گے، روز تو نہیں منا سکتے. لیکن یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ روزانہ پاکستان کے لیے کام کر کے، روزانہ اپنے وطن کے لیے کچھ اچھائی پیدا کر کے ہم اپنے وطن کے ساتھ محبت کا اظہار تو روزانہ کی بنیاد پہ ضرور کر سکتے ہیں. یا یہ جذبہ ریفلیکٹ کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں ہماری پروفیشنل، پرسنل، پبلک لائفز کے اندر، جہاں ہم یہ انشور کریں کہ ہم اپنے وطن کے ایسے ایمبیسڈرز ہیں کہ ہم روزانہ کچھ نہ کچھ پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اپنے پاکستان کا نام جو ہے دنیا میں روشن کرنے کے لیے. اگر ہم پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کہیں باہر جائیں تو ہم ایسا ہمارا کانڈکٹ ہو، ہم ایسے ایمبیسڈرز بن کے جائیں جہاں لوگ واقعی پاکستان کو اچھی نظر سے دیکھیں یا سوچیں. اینڈ لائک وائز پاکستان کا جو نام ہے وہ دنیا میں ایسے ملکوں میں شمار ہو جہاں پر پاکستان سے ایسوسیٹ کر کے اچھی چیزیں لوگوں کو پتہ چلے، خواہ وہ ایجوکیشن ہو، خواہ وہ میڈیکل سائنس کی فیلڈ ہو، خواہ وہ سپورٹس ہو، خواہ وہ لا اینڈ آرڈر یا ٹیررزم سے ریلیٹڈ بات ہو، خواہ وہ انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ بات ہو، خواہ وہ انڈسٹری سے ریلیٹڈ بات ہو. سو کچھ بھی ہو پاکستان میں، جہاں جو بھی لوگ ہیں وہ اگر اچھا پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور وہ پرٹیکولر فیلڈ یا وہ پرٹیکولر انڈسٹری فلرش کر رہی ہے تو پاکستان کا نام ہوگا ان دا کمیٹی آف نیشنز. وہی جذبہ ہے جو ہمیں شاید ہر سال کے ہر دن میں ریفلیکٹ کرنا ہے. نہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں سارا سال پاکستان کا جھنڈا لے کے پھروں. پاکستان کا جھنڈا تو غالباً میں صرف اگر اگست کے مہینے میں ہی لگا لوں تو کافی ہے، لیکن پورا سال اگر میں پاکستان کے لیے کام کرتا ہوں، پاکستان کی خدمت کرتا ہوں، پاکستان کا نام بہتر کرنے کے لیے کام کرتا ہوں، تو وہ ہے جو جذبہ ہمیں شاید انکلکیٹ کرنا ہے اچھی ویلیوز کا، اچھے کام کرنے کا، اچھے ہیومن بینگز بننے کا، اچھے شہری بننے کا. بالکل ٹھیک ہے کہ یہی میں اسی ایک جذبے کی ہی بات کریں کہ وہ مطلب آپ نے بالکل ٹھیک ہے کہ ہم جھنڈا لے کے ہر وقت نہیں گھوم سکتے، بٹ اوبیسلی کہ ہم جب ہماری اپنی کنٹری جہاں ہم پیدا ہوئے ہیں ہمارا اس سے ایک رشتہ بن گیا، اب یہی رشتہ مطلب ہمیں اس کو ہی اپریشیٹ کرنا ہے، اس کے نام کو پیدا کرنا ہے. ہم جب باہر جاتے ہیں تو وہ ہم اسی کنٹری کے خلاف بات کرتے ہیں. مطلب یہ ایسا ہمارے کیوں ہے یہ ساری چیزیں؟ یہ ایک چیز ایک کانسیپٹ کو شاید بدلنا ہے کہ جب ہم اس کنٹری سے باہر جاتے ہیں فار اینی ریزن ہم چلے جاتے ہیں، کوئی آؤٹ آف کنٹری جا کے سیٹل ہونے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کیوں اس کنٹری کے ہی خلاف بات کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ وہ کیوں نہیں یہ بات کرتا کہ وہ مطلب کہ اس کو بھی چاہیے کہ اس کا پازیٹیو امیج ایک پیدا کرے پاکستان کا؟ وہ یہ کیوں نہیں ہوتا؟ کریٹ کیوں نہیں کر پاتے ہم پاکستان سے باہر جا کے امیج؟ نہیں، میرا یہ خیال ہے کہ یہ تو ایک اوور آل ویلیو سسٹم ہے نا جس کے اندر آپ گرو کر رہے ہیں، اور آپ مطلب کیسے ایک بچے کی یا ایک نوجوان کی یا ایک سوسائٹی میں رہنے والے شخص کی پرورش کرتے ہیں.
اور اس کے اندر ہماری پوری سوسائٹی کا جو اسٹرکچر ہے اس کا ایک میجر رول ہے، ہماری سول سوسائٹی کا ایک رول ہے، ہمارے میڈیا کا ایک رول ہے، ہمارے اساتذہ کا رول ہے، ہمارے جوڈیشل سسٹم کا ایک رول ہے، ہماری پبلک پالیسی کا ایک رول ہے. تو اگر آپ کسی شخص کو ایک کانفیڈنٹ اور ایک اچھا اور ایک باشعور شہری بنائیں گے تو وہ جہاں بھی جائے گا وہ آپ کی تعریف کرے گا یا آپ کے سسٹم کی تعریف کرے گا. اگر لوگ یہاں سے بھاگنے کے لیے موقع دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو حب الوطنی کی باتیں ہم کر رہے ہیں وہ شاید سطحی باتیں ہیں اور ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لوگ اس کی رسپیکٹ نہیں کرتے. لیکن اگر ہم جینونلی لوگوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کرنے میں کامیاب ہوں گے تو پھر لوگ جینونلی رسپیکٹ کریں گے. آپ زبردستی کسی میں انکلکیٹ نہیں کر سکتے یہ چیز، اور اس کے لیے آپ کو سوسائٹی میں سب سے پہلے ایک ایسا سسٹم اور ایک ایسا نظام بنانا پڑے گا جہاں پر ہماری یوتھ کو یہ کانفیڈنس ہو کہ ہر چیز، ہر نظام، ہر سسٹم میرٹ بیسڈ ہے. یعنی کہ کہیں پر سفارش نہیں ہے، کہیں پہ رشوت نہیں ہے، کہیں پہ اقربا پروری نہیں ہے. اگر میرے اندر کوئی صلاحیت ہے اور وہ مجھے میرے میرٹ کے اوپر ملے گی. اگر یہ آپ نے اپنی یوتھ کے اندر انکلکیٹ کر دیا تو آپ یقین جانیے کہ وہ وطن سے محبت بھی آ جائے گی، وہ لائف میں آگے بھی ایکسل کریں گے اور وہ ہر چیز کو کمپیٹ کریں گے، ہر چیز کو اچیو کرنے کے لیے کمپیٹ کریں گے. اور اگر آپ نے سفارش کے کلچر کو، رشوت کے کلچر کو، نیپوٹزم کے کلچر کو پروموٹ کیا تو ہر شخص اپنے سسٹم میں آگے جانے کے لیے اسی طرح کے ایونیوز تلاش کرے گا جس میں کہ اس کو رشوت دے کے کوئی چیز مل جائے یا سفارش سے کوئی چیز مل جائے یا کسی اور سسٹم سے یا شارٹ کٹ کے طریقے سے وہ آگے آ جائے. سو یہ ویلیوز تو آپ پاکستان کا جھنڈا دکھا کے امبائب نہیں کر سکتے. یہ ویلیوز تو آپ نے ایک سوشل سسٹم کے تھرو، اپنے ایک نظام عدل کے تھرو امبائب کرنی ہے اور وہ آٹومیٹکلی امبائب ہوتی ہیں اور وہ ہو رہی ہیں. آپ آہستہ آہستہ دیکھیے تو اب ہر چیز کے اندر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے میرٹ جو شفافیت جو ہے وہ آ رہی ہے، لانی پڑ رہی ہے. بیکاز ہماری جو عدلیہ ہے وہ بہت متحرک ہے، ہمارا جو میڈیا ہے وہ بہت متحرک ہو گیا. اب یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ کسی بڑے شخص کے بچے کو یا اس کے کسی جاننے والے کو یا اس کے کسی عزیز کو بغیر کسی میرٹ کے یا بغیر کسی قابلیت کے کسی بھی جگہ پر یا کسی بھی پوزیشن پہ پہنچا دیں گے. اب یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کی اسکروٹنی شروع ہو گئی ہے. پبلک ایٹ لارج جو ہے وہ بڑی ویجیلنٹ ہو گئی ہے. وہ چیزیں جو ہیں لوگ کویسچن کرنا شروع ہو گئے. سو یہ چیزیں آہستہ آہستہ امپروو کر رہی ہیں بٹ یقیناً پہلے سے بہت بہتر ہوئی ہیں. شاید ابھی بھی اس کے اندر بہت زیادہ کام کرنے کی گنجائش ہے اینڈ وی نیڈ ٹو. جب تک آپ یہ کانفیڈنس اپنی یوتھ کو نہیں دیں گے کہ ہمارے ملک کے اندر ہر چیز ایک سسٹم، ایک نظام، ایک ترتیب، ایک ڈسپلن کے مطابق ہو رہی ہے، ان سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ سچا جذبہ پاکستان کا لے کے آگے جائیں گے وہ خام خیالی ہوگی میرے حساب سے. سر آپ نے کہا کہ میڈیا اور ٹیکنالوجی کی بات کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ میڈیا اور ٹیکنالوجی کو اگر ہم لیں تو اس مطلب فار ایگزامپل اب ہم اس جذبے کو یا یوتھ کو ہم کس طرح ان دو میڈیمز کو یوز کر کے ہم کس طرح مطلب کہ ہیلپ فل رہ سکتا ہے یہ ساری چیزیں؟ دیکھیں ٹیکنالوجی ایک الگ چیز ہے، میڈیا ایک الگ چیز. میڈیا تو دیکھیں نا جی، میڈیا تو ایک وجلانتے کا کام کرتا ہے. میڈیا آپ کو سوسائٹی کی برائیاں دکھاتا ہے. اگر مثال کے طور پہ آپ نے کوئی کسی پرٹیکولر جگہ پہ سلیکشن کرنے کے لیے کوئی انٹرویوز کیے ہیں اور وہاں پہ یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ آپ نے میرٹ فالو نہیں کیا تو یہ بات میڈیا کے تھرو ایک دم سے پوری دنیا میں، پورے پاکستان میں، پورے علاقے میں وائرل ہو جائے گی یا لوگوں کو پتہ چل جائے گی کہ جی آپ نے کوئی کسی پرٹیکولر چیز کی وائلیشن کی ہے یا نہیں کی ہے. رائٹ اور رانگ اس چیز کی وضاحت کرنی پڑے گی. ہو سکتا ہے میڈیا میں غلط رپورٹ ہو، آپ اس کی وضاحت کر دیں، کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس آپ کو پیش کرنے پڑیں گے. جہاں تک رہ گئی ٹیکنالوجی کی بات تو ٹیکنالوجی کا استعمال آج ہر چیز کے اندر اس لیے امپورٹنٹ ہو گیا ہے کہ آپ نے ایویڈنس ریکارڈنگ کرنی ہے، آپ کو ہر چیز کے لیے ٹیکنالوجی چاہیے. آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہے اس کے لیے آپ کو ٹیکنالوجی چاہیے. آپ نے ریکارڈ رکھنا ہے اس کے لیے آپ کو ٹیکنالوجی چاہیے. آپ نے کوئی میرٹ بیس سسٹم بنانا ہے اس کے لیے آپ کو ٹیکنالوجی چاہیے. تو آپ ایسے دیکھ لینا کہ پہلے آپ پرچیاں نکالتے تھے کسی ڈبے میں ڈال کے، تو اب کمپیوٹر آپ کے لیے وہ کام کر دیتا ہے. سو ٹیکنالوجی کا تو یہ فائدہ ہے کہ وہ آپ کو سسٹمز آٹومیٹ کرنے میں، سسٹمز کو ٹرانسپیرنٹ بنانے میں مدد کر سکتی ہے. سو اگر آپ چاہیں تو ٹیکنالوجی میں آپ کو جو ہے وہ آپ کو کہنے سمجھ لیں کہ چیزوں کی ضرورت ہے، ٹیکنالوجی کین ڈیلیور اکاؤنٹیبلٹی ٹو یو اونلی اف یو وانٹ دیٹ. اگر آپ کو چاہیے کہ آپ نے اکاؤنٹیبلٹی یوز کرنی ہے تو اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ آپ نے ٹیکنالوجی یوز کرنی ہے تو ٹیکنالوجی آپ کو مدد کرے گی. اور میڈیا جو ہے وہ obviously ایک وجلانتے، جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ وجلانتے کا رول پلے کرتا ہے اور آپ کو اس وجہ سے اب بہت ساری چیزوں کو
संभल के करना पड़ता है कि यार ये चीज़ मीडिया में रिपोर्ट होगी तो मुझे इसका जवाब देना पड़ेगा. सो इसलिए अब बोलने से पहले, करने से पहले लोग जो है वो चीज़ें सोचते हैं, देखते हैं, उसके बारे में परखते हैं और ज़्यादा कोशिश करते हैं कि उसको फूल प्रूफ बनाएं, ताकि किसी भी स्टेज के ऊपर अगर उसकी कहीं पे कोई स्कूपनी हो तो आपको रिकॉर्ड के साथ वो चीज़ें साबित करनी पड़े. कोविड की सिचुएशन में जब आपने एज इसको ज्वाइन किया है और आपने सारी सिचुएशन को हैंडल किया, तो ये जो टेक्नोलॉजी है इसकी कितनी को हेल्पफुल रही? क्योंकि पाकिस्तान में ऑब्वियसली इतनी हाई लेवल की ना तो टेक्नोलॉजी थी कि हम सारे जो इतना सुवियर जो एक पैंडेमिक हमारे इस सारे में आया वर्ल्ड में, तो आप क्या आपका जो आपने जिस तरह सारी सिचुएशन को हैंडल किया, सर हैट्स ऑफ टू यू. और बहुत इसकी मतलब हम कदर करते हैं कि आप जैसे लीडर्स हैं. तो आप मुझे बताएंगे कि आपने किस तरह इस सारी सिचुएशन को, क्या डिफिकल्टीज आई आपकी सारी सिचुएशन को हैंडल करने में, कि आप इतनी हाई लेवल की ना भी टेक्नोलॉजी और फिर भी आपने इस सारी सिचुएशन को हैंडल किया? दुनिया में इस तरह का एपिडेमिक हमारी ह्यूमन रिकॉर्डेड हिस्ट्री में इस लेवल का एपिडेमिक पहले नहीं आया. तो इसके लिए कोई टेक्नोलॉजीज पहले से अवेलेबल नहीं थी. मैं आपको बेसिक चंद चीज़ें बताऊंगा जो हमने टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल की. कोई भी डिजीज़ जब आपने कंट्रोल करनी होती है ना, तो उसकी प्रिवेंशन में आप एक चीज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं. अगर डॉक्टर्स हमारे अंदर कोई मौजूद हैं आज इस सेशन के अंदर, तो वो इस बात को सही समझ सकेंगे कि हम कहते हैं केस रिस्पॉन्स. केस रिस्पॉन्स कहा जाता है इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को कि जहाँ पे आपको पता चले कि किसी शख्स में एक बीमारी आई है और वो बीमारी ऐसी है जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है, यानी कि वो एक शख्स से दूसरे शख्स में फैलती है. तो उस बीमार शख्स को पहुंच के एक एक्टिविटी की जाती है जिसको केस रिस्पॉन्स कहते हैं. और उस केस रिस्पॉन्स का मकसद ये होता है कि ये बीमारी आपको पता चल गया पर्सन ए में मौजूद है. अब आप पर्सन ए में पहुंच के एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं कि वो पर्सन ए से पर्सन बी, सी, डी में ट्रेवल ना करे, तो उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को केस रिस्पॉन्स कहा जाता है. ये हर बीमारी के लिए होता है, डेंगू के लिए भी होता है, पोलियो के लिए भी होता है, टाइफाइड के लिए भी होता है. इस बीमारी का भी एक केस रिस्पॉन्स था. इस बीमारी का केस रिस्पॉन्स ये था कि अगर आपको पता चला कि मोहम्मद उस्मान को कोविड हुआ है, तो आपने मोहम्मद उस्मान से जाके मोहम्मद उस्मान से ये इंक्वायर करना है कि वो जब उसको सिम्टम्स आए थे या जब वो पॉजिटिव हुआ था, तब से लेके उस दिन तक जब आप उसके पास गए हैं, तब तक वो किन लोगों से पर्सनली कांटेक्ट में आया है, या 2 से 3 फुट के फासले पे कांटेक्ट में आया है, या उसने किन लोगों को हाथ मिलाया है या किन लोगों को गले मिलाया है. माइंड यू, ये कोविड आने से पहले हम लोग एक दूसरे से हाथ भी मिलाते थे, गले भी मिलते थे. ये तो कोविड ने आके हमें ये सिखाया कि अब हमने हाथ नहीं मिलाने, बिकॉज ये बीमारी जो है वो हाथ मिलाने से फैल सकती है. या अब हमने गले नहीं मिलना, बिकॉज ये बीमारी जो है वो एक दूसरे को टच करने से फैलती है. तो उससे पहले ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, ये इसको इस पूरे केस रिस्पॉन्स के अमल को कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कहा जाता है. यानी कि आपको पता चला मोहम्मद उस्मान में बीमारी है, अब मोहम्मद उस्मान के पास गए, आपने इंक्वायर किया और यू फाउंड आउट कि 15 लोग थे जिनसे मोहम्मद उस्मान साहब मिले. आपने उन 15 लोगों को अब जाके चेक करना है कि कहीं ये बीमारी उन 15 लोगों में आ तो नहीं गई. अब इस पूरे प्रोसेस को केस रिस्पॉन्स कहते हैं. इस पर्टिकुलर बीमारी के कॉन्टेक्स्ट में हम इसको कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कहते थे. यानी कि जो कॉन्टैक्ट था उसको ट्रेस, यानी कि कोई इंडेक्स केस है, जो भी केस पॉजिटिव होता था उसको हम इंडेक्स केस कहते थे, और जिन लोगों से वो मिला होता था उसको हम कॉन्टैक्ट्स कहते थे, और उन सबको रीच आउट करने के प्रोसेस को हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कहते थे. हमारे लिए शुरू में जब केसेस आए तो हम ये काम मैनुअली कर रहे थे, बट हमें दूसरे तीसरे दिन रियलाइज हुआ कि ये काम मैनुअली नहीं हो सकेगा, इसको किसी टेक्नोलॉजी के तहत कोई डिजिटल करने की जरूरत है. सो हमने एक एप्लीकेशन डेवलप की, जिस एप्लीकेशन में फिर मोहम्मद उस्मान ने जिन 15 लोगों से मुलाकात की होती थी, उन 15 लोगों का नाम, उनका टेलीफोन नंबर, उनका एड्रेस लिखा जाता था. और फिर जब तक हम उन 15 लोगों को जाके ट्रेस नहीं कर लेते थे और ये इंश्योर नहीं कर लेते थे कि हमने या तो उनको सेल्फ आइसोलेट कर दिया है या हमने उनको टेस्ट कर लिया है, तब तक हमारी एप्लीकेशन उनको रेड डॉट के तौर पर हमें शो करती रहती थी कि मोहम्मद उस्मान का ये कॉन्टैक्ट रह गया है, मोहम्मद उस्मान का ये कॉन्टैक्ट हो गया है और ये कॉन्टैक्ट नहीं हुआ. सो ये एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमने किया कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करने के लिए. बहुत बड़ी एप्लीकेशन बनी और उस एप्लीकेशन के नतीजे में हमने तकरीबन 3,70,000 लोगों को ट्रेस किया. सो एक एप्लीकेशन, एक टेक्नोलॉजी की मदद से मुमकिन हुआ. अगर हम ये काम मैनुअल रजिस्टरों पे या कागजों पे या किसी एक्सेल शीटों पे कर रहे होते तो शायद हमारे लिए ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इसको मैनेज करना. So this is just one example that I've given you. There were numerous applications that we made for COVID-19, about 8-9 of them, जो कि हमने मुख्तलिफ जो है वो मौक़ों पर इस्तेमाल की. एक स्टेज आई जब हम अपना जो कोविड का टेस्ट है उसका रिजल्ट भी लोगों को वो मैसेजिंग सर्विस के थ्रू देने शुरू हो गए, और मतलब
ان کو میسج جاتا تھا اور اس میسج پہ اس کو پتا ہوتا تھا کہ یہ رزلٹ میرا پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے. سو یہ بھی اسٹیج ایونچولی ہم یہاں تک بھی پہنچے اور وہ بھی ٹیکنالوجی کی وجہ سے ممکن ہوا. ادروائز 4-4 5-5 دنوں تک لوگوں کو ان کا رزلٹ نہیں ملتا تھا. بٹ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ڈیزیز چونکہ نئی تھی, جیسے جیسے اس نے پروگریس کیا ویسے ویسے ہم نے نئی نئی چیزیں اس میں انوالو کی اور نئی نئی چیزیں سیکھی اور ان کو امپلیمنٹ کیا موقعوں میں. تو سر اس کا مطلب کہ ٹیکنالوجی بہت ہیلپ فل رہی آپ کے, کیونکہ وداؤٹ اس ٹیکنالوجی کے چاہے جو اتنی بڑی سچویشن تھی اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل تھا. تو کس حد تک جو لوگ ہیں وہ اس میں اس کووڈ کی سچویشن میں, کیونکہ بہت ساری جو پچھلے 3 to 4 months ہمارے ایٹ لیسٹ 6 month ہمارے اس ساری کووڈ کی سچویشن میں ہمارے گزرے ہیں, اور سارے لوگ ایکچولی لاک ڈاؤن میں اور ساری سچویشن میں بہت کچھ مطلب کہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ڈیزاسٹر ہوا پورے ورلڈ میں اور پاکستان بھی اس افیکٹ میں آیا. تو اب آپ کو مطلب اب آپ یہ مطلب اس سچویشن میں جب تھوڑا سا لاک ڈاؤن ریلیکس ہوا ہے اور ہم کچھ بہتر پوزیشن میں بھی آ گئے ہیں اس وقت, تو آپ اب لوگوں کو آپ کیا ایک ایسا میسج دیں گے کہ وہ کیئرفل رہیں, اور ابھی بھی ہم اس سچویشن سے کیسے اب اپنے پاکستان کو اسے باہر پورا نکال سکتے ہیں, کس وے سے ہم نکال پائیں گے؟ باہر نکلنے کا راستہ تو تب تک نہیں ہے جب تک کوئی ویکسین نہیں آ جاتی. جب تک دنیا میں اس بیماری کی ویکسین نہیں ہوگی تب تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس بیماری سے باہر نکل آئیں. اور ایک کانسیپٹ یوز ہوتا ہے جو لوگ شاید سنتے سمجھتے بھی آئے ہوں گے, جس کو ہرڈ امیونٹی کہتے ہیں. ہرڈ امیونٹی سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایک بیماری کسی ایک پرٹیکولر ہرڈ میں اتنے لوگوں کو ہو جائے کہ وہ دوبارہ اس جگہ پر ایپیڈیمک کی صورتحال اختیار نہ کر سکے. اس پرٹیکولر بیماری کا جو R0 ہے اس کے حساب سے یہ تقریباً 65% لوگوں کو پاکستان میں ہوگی تو ہرڈ امیونٹی ڈیولپ ہوگی. اب پاکستان دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے, 65% لوگوں کو ہونے کا یہ مطلب ہے کہ ان لوگوں کو ہوتے ہوتے بھی اس بیماری کو تقریباً کوئی 6-7-8 مہینے اور لگیں گے کہ یہ سب لوگوں کو ہوگی, کیونکہ جو اس کا R0 ہے جس سپیڈ سے اس نے ہونا ہے یا پھیلنا ہے. اور خدا نہ خواستہ جب یہ بیماری کسی کو ہوگی, ہرڈ امیونٹی اس لیے ہمارے لیے آپشن نہیں ہے کیونکہ اس نے ایک پرٹیکولر سیگمنٹ آف سوسائٹی کو مار دینا ہے. کیونکہ جس بیماری کا علاج نہیں ہوتا اس بیماری کی ایک فیٹیلٹی جو ہوتی ہے وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی. یا تو بیماری کا علاج آ جائے تو آپ کو پتا ہے چلو ہاسپٹل میں کوئی بندہ آیا, آپ نے اس کو علاج کر کے گھر بھیج دیا. چونکہ اس بیماری کا علاج نہیں ہے اس لیے اس کی جو کیس فیٹیلٹی ہے وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں. سو ایک پرٹیکولر سیگمنٹ آف مریضوں کو اس نے مار دینا ہے. سو ہمارے لیے ہرڈ امیونٹی از ناٹ اے چوائس. ہم یہ کہیں کہ چلو جی آج لوگوں کو کہیں کہ کل سے جو ہے وہ ایک دوسرے سے انٹرمنگل کرنا شروع کر دیں تاکہ 65% لوگ جو ہیں وہ جلد از جلد اس بیماری میں آ جائیں. نتیجتاً ہوگا یہ کہ بہت سارے لوگ ایک ٹائم پہ بیمار ہوں گے, ہاسپٹل سٹرکچرز کولیپس کر جائیں گے, ہاسپٹل میں بیڈز خالی نہیں ہوں گے, ایک ٹائم پہ اتنے زیادہ لوگوں کو وینٹیلیٹرز کی ضرورت ہوگی کہ آپ کے پاس وینٹیلیٹرز نہیں ہوں گے. ایونچولی ضرورت سے زیادہ لوگ مرنے شروع ہو جائیں گے. آپ کو ہائپوتھیٹیکل ایک سینیریو دیں تو ہمارے پاس ہرڈ امیونٹی کی چوائس اس بیماری کو لے کے یا کسی بھی ایسی بیماری کو لے کے جس کا علاج نہ ہو وہ نہیں ہوتی. دیر فور دی اونلی آپشن جو ہمارے پاس اویلیبل ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی ویکسین ڈیولپ ہو جائے. اچھا, جب تک ویکسین ڈیولپ نہیں ہوتی تب تک آپ کو پریکاشنز کے ساتھ رہنا پڑے گا. وہ پریکاشنز کیا ہیں جس طرح آپ نے پوچھا, جس طرح میں بتانا بھی چاہوں گا کہ وہ پریکاشن آپ نے دیکھا مختلف دنیا کے مختلف شہروں کے اندر, کیونکہ یہ ڈیزیز نئی تھی, دنیا کو نہیں پتا تھا کیسے ہینڈل کرنا ہے. مختلف تجربے ہوئے پوری دنیا میں. کمپلیٹ لاک ڈاؤن کا تجربہ ہوا, پارشل لاک ڈاؤن کا تجربہ ہوا, اسمارٹ لاک ڈاؤن کا تجربہ ہوا, بزنس سینٹرز بند کیے گئے, پھر کھولے گئے, پھر دوبارہ بند کیے گئے. مختلف دنیا کے ملکوں کے اندر مختلف قسم کی جو ہے وہ چیزیں مختلف اوقات میں دیکھنے کو ملی. ایک کنٹری میں پہلے اسپائک آئی, لاک ڈاؤن ہوا, پھر دوبارہ لاک ڈاؤن ریلیکس کیا گیا, دوبارہ اسپائک آ گئی. دنیا کے بے تحاشا ملکوں میں سیکنڈ ویو آ چکی ہے, کچھ ملکوں میں تھرڈ ویو آ رہی ہے. سو یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ دنیا نے لرن کی ہیں, ایکسپیرینس کی ہیں, دیکھی ہیں. بنیادی بات جو ہے وہ اس بیماری سے بچنے کی وہ یہی ہے کہ آپ نے سوشل ڈسٹینسنگ اختیار کرنی ہے. آپ نے یہ انشور کرنا ہے ایک شخص دوسرے شخص سے ہاتھ نہ ملائے, اس سے ملے نہ, کیونکہ یہ بیماری ڈراپلیٹ انفیکشن سے پھیلتی ہے. ڈراپلیٹ انفیکشن مراد یہ ہوتا ہے, میں ابھی بات کر رہا ہوں تو میرا جو سلائیوا ہے یا جو میری تھوک ہے وہ میری بات کے ساتھ باہر نکل رہی ہے. ضروری نہیں کہ وہ آپ کو نظر آ رہی ہو, لیکن میری ٹیبل کے اوپر میرے سامنے جو لوگ ہیں ان کے اوپر ایک خاص رینج پہ وہ ڈراپلیٹس گر رہے ہیں. تو اگر ان ڈراپلیٹس کو آپ ہاتھ لگائیں گے یا میں ہی ہاتھ لگاؤں گا اور دوبارہ میں وہ ہاتھ آپ کو لگا دوں گا, یا آپ مجھ سے ہاتھ ملا لیں گے, یا آپ میری ٹیبل کو ہاتھ لگا کے اپنے ہاتھ کو اپنی آنکھ, ناک یا منہ کو ٹچ کریں گے, تو اگر وہ وائرس موجود تھا ان ڈراپلیٹس میں تو وہ وائرس جو ہے وہ ٹرانسمٹ ہو جائے گا. یہ ہائیلی انفیکشس یا ہائیلی ٹرانسمیسیبل ڈیزیز ہے. اور اس سے بچنے کا صرف ایک طریقہ ہے
کہ آپ یہ انشور کریں کہ آپ سوشل ڈسٹینسنگ فالو کریں, آپ بار بار اپنے ہاتھ کو دھوئیں, اپنے ہاتھوں کو اپنی آنکھ, ناک اور منہ کے ساتھ اننیسیسریلی ٹچ نہ کریں. اور جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے جو کہ شاید ہمیں اس پرسنل ہائیجین کے علاوہ نوٹ کرنی ہے, وہ یہ ہے کہ جو بڑی عمر کے بزرگ لوگ ہیں ان کو ہم اننیسیسریلی سوشلائز نہ کروائیں, کیونکہ دیکھا یہ گیا ہے پوری دنیا میں, پاکستان کا ڈیٹا بھی اسی بات کو سپورٹ کرتا ہے, اور پوری دنیا سے جو ڈیٹا اویلیبل ہوا ہے اس بیماری کو لے کے, آج جو ہے وہ 20 ملین سے زائد دنیا کے اندر لوگ جو ہیں وہ افیکٹ ہو چکے ہیں اس بیماری سے, 7.5 لاکھ سے زائد لوگ مر چکے ہیں. زیادہ تر جن لوگوں کو اس بیماری نے افیکٹ کیا ہے وہ بڑی عمر کے لوگ ہیں, 50 سال سے بڑی عمر کے لوگ, یا 60 سال سے بڑی عمر کے لوگ, یا 70 سال سے بڑی عمر کے لوگ. سو یہ بات ہمیں پتہ ہو کہ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کو اس نے زیادہ افیکٹ کرنا ہے. ہم تجربہ نہیں کر سکتے کہ ہم ان کو بیمار کر دیں اور انہیں کہیں کہ جی وہ ہاسپٹل آ کے علاج ہو جائے. علاج اس کا اویلیبل نہیں ہے, سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہے. جن لوگوں میں کوموربیڈیٹیز ہوتی ہیں, عام طور پہ بڑی عمر کے لوگوں میں دوسری بیماریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ بیماری جو ہے ان کی قوت مدافعت کو, یا جو ہمارا امیونٹی کا سسٹم ہے باڈی کا, اس کو افیکٹ کرتی ہے, اور ریزلٹنٹلی جو ہے وہ آپ کے دوسرے سسٹمز بھی کمپرومائز ہوتے ہیں, اور بیماری جو ہے وہ ایونچولی لوگوں کی زندگی لے لیتی ہے. سو یہ اگر ہم اپنے پلے سے باندھ لیں کہ جب تک ویکسین نہیں آتی ہم نہ صرف خود سوشل ڈسٹینسنگ کریں گے, بلکہ ہمارے گھروں کے اندر جو بڑے لوگ ہیں, بڑی عمر کے جو لوگ ہیں, بزرگ جو ہیں, ان کو اننیسیسریلی سوشلائز نہیں کروائیں گے, یا ایسی پرہجوم جگہوں پر نہیں لے کے جائیں گے جہاں سے وائرس کا انفیکشن جو پھیل سکتا ہے. اب یہ لاک ڈاؤن نے تو نرم ہونا تھا, دنیا جب تک اس کی ویکسین نہیں آئی یا نہیں آتی تب تک لاک ڈاؤن میں نہیں رہ سکتی. ایک اکنامک ایکٹیویٹی بھی چلنی ہے, لوگوں نے بہرحال اس کے ساتھ اپنے پریونٹیو میئرز لے کے جینا سیکھنا ہے. یہ بھی ضروری تھا کہ آپ ایک دفعہ لاک ڈاؤن کرتے, کیونکہ لوگ اس معاملے کی سینسٹیوٹی کو یا اس کی حساسیت کو بھی نہیں سمجھ رہے تھے. تو دنیا بھر میں لاک ڈاؤنز اس لیے کیے گئے تاکہ لوگوں کو ریئلائز ہو, یا لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کتنی سخت بیماری ہے, اور یہ جو بیماری کی جو اسپریڈ ہے اس کو کنٹرول کرنے میں بھی ان لاک ڈاؤنز میں بہت مدد ملی, بہت زیادہ جو ہے اس کا فائدہ ہوا. اگر آپ کے ہاسپٹل سسٹم میں ایک ٹائم پہ 100 لوگ آ جائیں تو آپ کا ہاسپٹل سسٹم کولیپس کر جاتا ہے. اسی کی نسبت اگر آپ کے پاس 50 لوگ ہوں, یا 20 لوگ ہوں, یا 10 لوگ ہوں, تو آپ اس کو زیادہ افیکٹولی اچھے طریقے سے میڈیکل کیئر دے سکتے ہیں. تو ہم نے ایک بڑا اپنی پیک دیکھی جون کے اندر, ہم نے دیکھا کہ ہمارے ہاسپٹل میں بہت زیادہ لوگ تھے, بہت زیادہ تعداد کے اندر روزانہ کی بنیاد پر ہمارے پاس کیسز پازیٹیو آتے تھے. ہر تیسرا شخص جو ہم ٹیسٹ کرتے تھے پنجاب میں وہ پازیٹیو ہوتا تھا. اب صورتحال کافی بہتر ہو چکی ہوئی ہے, ہمارا جو پازیٹیوٹی کا ریٹ ہے وہ تقریباً 2% پہ آ گیا ہوا ہے, اور ہمارے ہاسپٹلس کے اندر بہت چند لوگ رہ گئے ہیں جو کہ کووڈ کی وجہ سے ہمارے پاس موجود ہیں, اور صورتحال روزانہ کی بنیاد کے اوپر بہتر ہو رہی ہے. یقیناً اس کے اندر ہمارے میڈیا کا بڑا ایک پازیٹیو رول رہا ہے, جس نے یہ انشور کیا کہ اس نے جو اپروپریٹ میسیجز تھے وہ لوگوں کو دیے. لوگ بھی اب قدرے آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس بات میں احتیاط کرتے ہیں, اور آپ کو آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کو فیس کور کیے ہوئے لوگ ملتے ہیں زیادہ تر, اور اب لوگ ہاتھ بھی نہیں ملاتے. تو یہی ہے پریکاشنری میجرز جن کو کہ لینے کی ضرورت ہے. جب تک ویکسین نہیں آتی ہمیں اس بیماری کے ساتھ جینا ہے اور اس کے ساتھ جینا سیکھنا ہے, اور باقی ایکٹیویٹیز جتنی بھی ہم نے کرنی ہے ہم نے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ پرہجوم جگہوں پہ اننیسیسریلی ہم نہ جائیں, اور اگر جانا بہت ضروری ہو تو اپنے فیس کو ضرور کور کریں, اننیسیسریلی ادھر ادھر ہاتھ نہ لگائیں جگہوں کو, اور اگر لگا لیتے ہیں تو جیسا میں نے پہلے کہا کہ آپ اپنے ہاتھوں کو دھوئیں ضرور. اگر سینیٹائز کرنا ممکن ہے تو سینیٹائز کریں, ادروائز اپنے ہاتھوں کو ضرور واش کریں, 20 سیکنڈ تک اچھے طریقے سے صابن سے اس کو واش کریں, تو یہ وائرس جو ہے اس کا اثر ضائع ہو جاتا ہے. سر آپ نے بہت اچھے طریقے سے, میرا خیال ہے کہ یہ اتنا کلیئر میسج سب کو گیا کہ لاک ڈاؤن بے شک ہم نے کم کر دیا ہے, لیکن اسٹل یہ سچویشن ابھی بھی ویسی ہی, اور ہمیں اس میں ہی رہ کے اس کو کنٹرول کرنا ہے. تو سر اب آپ کیونکہ یہ سچویشن میں ہی 2 عید ہم نے گزاری, اب آ گئی ہے 14 اگست, جو کہ شاید سب لوگ بہت ایکسائٹیڈ بھی ہوتے ہیں 14 اگست کو. تو اب آپ ان کو کیا ایسا میسج دیں گے کہ وہ 14 اگست کو ضرور منائیں, بٹ پوری احتیاط کے ساتھ, کہ ابھی بھی ہم بے شک لاک ڈاؤن سے باہر ہم نرم کر دیا, گورنمنٹ نے اجازت ہمیں دے دی, نارمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں شاید لائف کو کہ ہم نے اس طرح جینا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سے وہ ایسے پریکاشنز وہ لیں کہ جس سے وہ 14 اگست کو سیلیبریشن بھی کریں اور ساتھ اس سچویشن سے بھی بچے رہیں؟ لیکن جی جہاں تک تو انڈیویجول سیلیبریشن کا تعلق ہے نا جی 14 اگست کی, تو انڈیویجول سیلیبریشن ایسی بالکل بھی نہیں ہے جو کہ ہمیں کووڈ کا خطرہ لاتی ہے. انڈیویجول سیلیبریشن یہ ہے کہ میں نے اپنے گھر کی چھت کے اوپر جھنڈیاں لگانی ہیں, یا اپنے گھر کو سجانا ہے لائٹوں سے, یا میں نے اپنے لیے کوئی لیٹ سے ایسے کپڑے خریدنے ہیں جن میں کوئی گرین پاکستان کا کلر نظر آتا ہو,
یا میں نے فار انسٹنس کئی بچوں کو کسی پارک میں لے کے جانا ہے. اب یہ جو باہر لے کے جانا ہے اس کے لیے تو بالکل ڈیفینیٹلی آپ کو ایک باقاعدہ احتیاط کے ساتھ باہر جانا پڑے گا. لیکن جو میری پرسنل ایکٹیویٹی ہے, جو میں نے اپنے گھر کو سجانا ہے, یا میں نے اپنے بچوں کو کہنا ہے وہ انوالو ہو جائیں, یا ہم نے اپنے گھر کے تمام لوگوں نے مل کے اگر کوئی چیز کرنی ہے, تو گھر والے تقریباً وہ لوگ ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر ویسے ہی ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے رہ رہے ہیں اور اکٹھے انٹریکٹ کر رہے ہیں. تو وہاں تو کوئی ایسی خاص احتیاط کی ضرورت نہیں ہے اور کوئی ایسا پرٹیکولر ایکٹیویٹی نہیں ہے جس کو کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اگر آپ نے باہر نکلنا ہے تو ضرور آپ باہر نکلتے وقت بات کا خیال رکھیں کہ آپ نے پرہجوم جگہوں پر نہیں جانا, اوائڈ کرنا ہے. اور اگر کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہے اور جہاں جانا بہت زیادہ ضروری ہے پھر ماسک پہن کے جائیں, اور کوشش کریں کہ بچوں اور بڑی عمر کے جو لوگ ہیں ان کو ساتھ نہ لے جائیں. ان کو اننیسیسریلی ایکسپوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بیکاز وہ پھر اس وائرس کو ٹرانسمٹ کرنے کا باعث بنیں گے آپ کے گھروں کے اندر. سو اس لیے اٹ از بیٹر کہ ان کو اوائڈ کرایا جائے, اور گھروں کی جو اپنی آپ کی پرسنل سیلیبریشن ہے وہ بالکل کریں اور اچھے طریقے سے کریں, اور بالکل جو ہماری جو حب الوطنی کا جذبہ ہے اس کے ساتھ کریں. بالکل سر. اور کوئی ہم چاہیں گے کہ آپ یوتھ کو کوئی ایک ایسا میسج بھی دیں جس سے پاکستان سے جو محبت ہے وہ ان کا یہ جو جذبہ جو ختم ہو رہا ہے یہ دوبارہ سے اسی طرح, کیونکہ نئی آنے والی جنریشن شاید یہ ساری اسٹرگل جس وجہ سے ہم نے پاکستان کو حاصل کیا وہ نہیں جانتی. یہ شاید ہمارا ہی کام ہے جو کہ ہم اس چیز کو ریوائیو کریں کہ یہ جو پاکستان ہم نے حاصل کیا ہے, یہ جو آزادی ہے, یہ اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. کیونکہ آج ہمارے سامنے شاید اگزامپل ہیں کشمیر کی, کہ آج کشمیر جو ہے وہ اس آزادی کے لیے لڑ رہا ہے. تو ہماری یوتھ کو اس کی قدر کرنی چاہیے کہ آج ہم ایک پاکستان میں ایک آزاد شہری کی طرح سانس لے رہے ہیں. تو اس کے لیے آپ کوئی ایسا میسج جو کہ یہ یاد کر رہے ان لوگوں کے لیے اور ایک سبق بھی رہے کہ کس طرح وہ پاکستان کے لیے کر سکتے ہیں. دیکھیے جی بالکل, میں گزارش کروں گا کہ ہماری جو یوتھ ہے اس کو ایک بات کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ جو آزادی ہے نا جی, یہ اس کا احساس آپ کو تب ہوگا جب آپ کو کہیں پاکستان سے باہر جانا پڑے. آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم باہر کے کسی ملک میں جاتے ہیں تو کس طرح تھرڈ ریٹڈ سٹیزن کے طور پر وہ مطلب آپ کو ڈیلنگ ملتی ہے. پاکستان میں آپ آزاد ہیں, آپ پاکستان کی جو قدر ہے وہ باہر جا کے لوگوں کو آتی ہے. جو لوگ باہر گئے ہیں ان سے پوچھیے تو آپ کو بتائیں گے کہ باہر کتنا ڈیفیکلٹ ہے سروائیو کرنا. تو ہمارا ملک جو ہے اس میں بہت زیادہ اپارچونیٹیز ہیں. اپنے وطن سے پیار کیجیے. اپنے وطن میں ضروری نہیں ہے پیار کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے جنگ ہی لڑنی ہے دشمن سے. تو اگر آپ کو یہ موقع ملتا ہے کہ آپ آرمی میں جا سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو کہ وردی پہن کے قوم کی خدمت کرنے کا موقع ملے. لیکن اگر وہ اپارچونیٹی آپ کے پاس نہیں ہے تو بالکل دل برداشتہ نہ ہو, کیونکہ قوم کی مدد یا وطن کی کے ساتھ محبت جو ہے وہ آپ کسی بھی کام کو اچھے طریقے سے کر کے اور اچھے طریقے سے پرفارم کر کے اس میں ریفلیکٹ کر سکتے ہیں. اور یہ بالکل ممکن ہے کہ ہم اپنے وطن جو بھی کام آپ کو ملے جہاں بھی آپ سمجھتے ہیں, ایک بات زندگی میں یاد رکھیے, آپ کو ہو سکتا ہے لائف میں لوگ ادھر ادھر شارٹ کٹ مارتے ہوئے نظر آئیں, لیکن ان کو رول ماڈل مت بنائیے. رول ماڈل محنت کو بنائیے, ہمت کو بنائیے, اپنے ہر وقت کمپیٹ کر کے آگے جانے کو بنائیے. اگر آپ شارٹ کٹ کی تلاش کریں گے تو زندگی میں کسی بھی سٹیج پہ شاید کوئی ایک ہو سکتا ہے کوئی ایسا موقع آئے جہاں پہ آپ شارٹ کٹ مار کے کامیاب ہو جائیں, لیکن زیادہ تر آپ شارٹ کٹ کی وجہ سے کامیاب نہیں ہوں گے. ہمیشہ آپ کو ہارڈ ورک کرنا پڑے گا, اور ہارڈ ورک ول ایونچولی پے ان دی اینڈ. ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ کوئی ایسا شخص ضرور آ کے بیٹھ جائے جس نے آپ جیسی محنت نہ کی, لیکن یہ میرا یقین ہے کہ وہ آپ سے آگے نہیں نکل سکے گا اگر اس نے آپ سے زیادہ محنت نہیں کی. آج ہر سوسائٹی کے ہر سیگمنٹ کو محنت کرنے والے لوگوں کی ضرورت ہے. ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو قابل ہیں, جو اپنی فیلڈ کے اندر پروفیشنل ہیں یا زیادہ اچھا پرفارم کر سکتے ہیں. سو آپ کو محنت کے علاوہ کوئی بھی چیز زندگی میں کسی بھی اسٹیج پہ کام نہیں آئے گی. جو آپ محنت کریں گے ایونچولی آپ پاکستان کی خدمت کر رہے ہوں گے, پاکستان سے محبت کا اظہار کر رہے ہوں گے. ایک اچھا شہری بنیے, وطن کی جو املاک ہیں ان کے ساتھ محبت کیجیے. اس سارے کا سارا جو پیسہ ہے جو پاکستان پہ لگا ہوا ہے یہ آپ کا پیسہ ہے, یہ آپ کی ٹیکس کے پیسوں سے پاکستان بنا ہوا ہے. جیسا بھی ہے, اچھا ہے یا برا ہے, اس کو مزید بہتر بنانے کے لیے آپ نے مزید کنٹریبیوٹ کرنا ہے ٹورڈز دی بیٹرمنٹ آف دس کنٹری. اور وہ تبھی ممکن ہوگا جب آپ محنت کریں گے, ہر سٹیج کے اوپر محنت کریں گے اور دل برداشتہ ہوئے بغیر کریں گے. اور ایک بات یاد رکھیے,
ہمیشہ محنت آپ کو پے کرے گی, ہمیشہ. کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ محنت کا پھل نہیں ملے گا. جیسا میں نے پہلے کہا, ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ ایسے لوگ ضرور آ کے بیٹھ جائیں جنہوں نے اتنی محنت نہیں کی ہوگی جتنی آپ نے کی ہے, لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ کبھی وہ آپ سے آگے نہیں نکلیں گے. آگے ہمیشہ آپ ہی ہوں گے اگر آپ کی محنت زیادہ ہے, اور محنت ول ایونچولی پے. اور ایک اور بات بھی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ انسان کی محنت کا رزلٹ بھی اچھا مل رہا ہو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے دل برداشتہ ہونا ہے. اپنا جو میٹل ہے اس کو پروو کرنے کے لیے اور محنت کیجیے. ہو سکتا ہے پچھلی دفعہ کوئی کسر رہ گئی ہے, اگلی دفعہ آپ کو اور محنت کرنی چاہیے. اپنا جو ایکچوئل پوٹینشیل ہے اس کو تلاش کریں کہ آپ کے اندر اصل قابلیت کیا ہے, آپ کون سی فیلڈ میں یا کس پرٹیکولر کام کو زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں یا دوسروں سے بہتر کر سکتے ہیں. اس کو پھر پالش کرنے کی کوشش کیجیے, اس کے اندر پھر اپنی پرسنالٹی کو امپروو کریں, اس کے اندر اپنی کیپیسٹی بلڈ کریں, اپنی نالج کو مزید امپروو کریں, اس پرٹیکولر فیلڈ کے اندر انٹرنشپس کریں تاکہ آپ کو اس کا ایکسپیرینس ہو, اور اپنی جو صحیح آپ کا ہنر ہے اس کو تلاش کر کے اس کے اندر ایکسل کریں اور محنت کریں. اور یقین جانیے کہ اگر آپ محنت کریں گے تو کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو اس کا رزلٹ نہیں ملے گا. سر میرا ایک چھوٹا سا کوشچن ہے کہ چونکہ آپ بینگ اے ٹاپ پرسنالٹی کووڈ کے دنوں میں بہت زیادہ انوالومنٹ رہی اور بہت سی چیزیں دیکھی آپ نے, اور آپ نے پوری دنیا کے مختلف ممالک کو بھی ذرا دیکھا اور اس کو بھی اسٹڈی کیا ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں نے ہر لیول پہ ہم دیکھ رہے ہوتے تھے ٹی وی پہ بھی اور ادھر ادھر باتیں بھی سن رہے ہوتے تھے, تو بہت سے جذباتی مناظر بھی دیکھنے میں آئے اور بہت سی جو ہے نا ایسی چیزیں بھی آئیں کہ لوگوں نے بہت سپورٹ کیا اور ہیلپ کیا لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ. بہت زیادہ سپورٹیو رول بھی رہا, گورنمنٹ کا بہت زیادہ سپورٹیو رول رہا, اور انہوں نے پورا جو ہے نا ریشیڈول کر دیا ایک پروگرام اور لوگوں کو پیسے دیے اس میں, اور تاکہ وہ لوگ اپنا آسانی سے تھوڑا کچھ دن گزار سکیں, کچھ ماہ گزار سکیں. تو سر آپ کیا کہاں پہ رکھتے ہیں پاکستان کے وہ جذبات جو پاکستانیوں نے ایک دوسرے کے لیے کیے ان 4-6 ماہ میں, اور جو باقی ممالک کے لوگوں نے, وہاں کے ریزیڈنٹس نے اپنے لوگوں کے لیے کیے؟ جیسے امریکہ کے لوگ تھے, میرا حال ہے گورنمنٹ زیادہ کر رہی ہوتی تھی, ہم دیکھ رہے ہوتے تھے کہ لوکل لیول پہ یا آرگنائزیشن پہ یا جیسے دوستوں کے گروپ بن جاتے ہیں یا لوگوں کے جو این جی اوز وغیرہ ہوتی ہیں یا نان گورنمنٹ اس طرح کے جو آرگنائزیشنز ہیں, گروپس ہیں, یعنی جو لوگ مل کے کام کرتے ہیں, کوآپریٹیوز ہیں, تو آپ کہاں کھڑا کرتے ہیں, کہاں رکھتے ہیں پاکستان کو, کیا نمبر دیتے ہیں دنیا کے اندر کہ لوگ, اس سے تھوڑا میں یہ آئیڈیا لینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے لوگ پاکستانیوں سے اور باقی لوگ جو ہیں وہ اپنے ملک کے لوگوں سے کیسی محبت کا جو ہے وہ لیول ہے ان کا. دیکھیں, میں کلیئر کٹ ٹرمز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان کووڈ کے حوالے سے بہت سکسیسفل رہا ہے, اور دنیا میں نے جس طرح پہلے بھی آپ کو انڈیکیٹ کیا, اگر آپ نے پاکستان از دا 5th لارجسٹ کنٹری پاپولیشن وائز ان دا ورلڈ, اور 5واں بڑا ملک کا مطلب یہ تھا کہ یا تو ہمارے پھر 5ویں نمبر پہ کیسز ہوتے, کیونکہ جتنی آبادی ہے اس کے حساب سے یہ کیسز پھیل رہے ہیں. ہمارے 5ویں نمبر پہ کیسز نہیں ہیں, ہم اس وقت شاید 13ویں یا 14ویں نمبر پر ہیں, اور ابھی تو کووڈ چل رہا ہے, اور ہم الحمدللہ اب نیچے کی طرف آ رہے ہیں, اور باقی سارے ملک جو ہیں وہ بہت سارے جو ہیں اوپر کی طرف جا رہے ہیں. ایک ایگزامپل چائنا نے بھی کریٹ کی. چائنا دنیا میں پاپولیشن وائز سب سے بڑا ملک ہے, لیکن وہ اس وقت شاید 18ویں 20ویں نمبر پہ جا چکا ہوا ہے. انہوں نے جو شروع کا جو آنسلاٹ آیا 1-1.5 مہینے کا, اس کے اندر انہوں نے جو شروع میں ان کے 70-80 ہزار کیسز آئے, اس کے بعد انہوں نے کیپ لگا دیے وہاں پر, بہت سختی کے ساتھ وہ کنٹرول کریں. ایک وہ ماڈل بھی ہے. وہاں پر لوگ سپورٹ نہیں کرتے, وہاں کی گورنمنٹ جو ہے وہ بہت اسٹرکٹ ہے جو ہے اس وائرس کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے. یورپ کا اپنا ایک مزاج دیکھا آپ نے, امریکہ کا آپ نے اپنا ایک مزاج دیکھا, پاکستان میں بھی ملا جلا سا آپ کو نظر آیا. لیکن الحمدللہ پاکستانی مزاج کے مطابق گورنمنٹ نے ایک ایسا فریم ورک بنایا جس فریم ورک کے اندر یقیناً ہر ایکٹیویٹی ہر شخص کو پسند نہیں آئی. کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ بالکل چائنیز ماڈل کے اوپر سختی کریں, کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ نہیں آپ سویڈش ماڈل پہ چلے جائیں, وہاں تو لوگ سوشل رسپانسبلٹی کے طور پہ سارا کچھ کر رہے ہیں, گورنمنٹ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سو حکومت ہمیشہ کسی بھی ملک میں ریسیونگ اینڈ پر ہوتی ہے. صحیح ہو رہا ہو تو اس کا کریڈٹ نہیں ملتا, غلط ہوتا ہے تو ہمیشہ اس کا ڈسکریڈٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کو ملتا ہے. لیکن اگر آپ اوور آل پورے پرسپیکٹو میں دیکھیں تو ہمارے لوگوں نے بڑا اچھا رسپانس دیا, ایون یورپ سے بہتر, امریکہ سے بہتر, بہت سارے ممالک سے بہتر. میں آپ کو چھوٹی زیادہ بری نہیں, زیادہ دور کی نہیں, قریب کی مثال دیتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا پاکستان میں پہلا کیس جو ہے وہ ایران سے رپورٹ ہوا. ہمارے پاس ایران سے یہ جو ہے وہ بیماری رپورٹڈلی یہ سب سے پہلے وہاں سے آئی.
اور آج بھی اگر آپ دیکھیں گے تو ایران میں روزانہ 2-2.5 ہزار کیسز آ رہے ہیں. پاکستان کے روزانہ کے جو کیسز ہیں وہ 1000 سے بھی ڈراپ ہو گئے ہیں, میرا خیال ہے 400-500 پہ آ گئے ہوئے ہیں. تو یہ ایک ایگزامپل ہے آپ کو کہ جہاں سے ہم نے یہ وائرس لیا تھا ہم وہاں سے بھی اب نیچے ہیں, وہاں پر ابھی بھی یہ موجود ہے. حالانکہ چائنا کسی بھی اعتبار سے, موسم کے اعتبار سے بھی ہمارے جیسا ہے, اور لوگوں کے اعتبار سے بھی ہمارے جیسا ہے, سوری ایران, اور پاپولیشن کے اعتبار سے بھی ہم سے کم ہے. تو یہ ایک آپ کو زندہ مثال میں دے رہا ہوں کہ پاکستانیوں نے جس طرح سے ہمارے لوگوں نے رسپونڈ کیا, ایک سوشل کلیکٹیو سوشل رسپانسبلٹی جو ہے. آپ کو وائلیشنز بھی دکھائی ہوں گی میڈیا نے, ضرور دیکھا ہوگا, آپ لوگوں نے خود بھی آبزرو کیا ہوگا. لیکن جہاں وائلیشنز ہوئی وہاں کمپلائنسز بھی ہوئی, جس کی وجہ سے مطلب ایویڈنس ہے کہ بیماری جو ہے وہ کافی کم ہو گئی ہے. ہم بالکل ابھی بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ سیکنڈ ویو آ سکتی ہے, لیکن اس سیکنڈ ویو کے لیے جو ٹریگرنگ ایونٹس ہیں وہ ہم نے اپنی نظر میں رکھے. مثال کے طور پر عید تھی, چھوٹی عید نے ایک ٹریگر کیا, اس کے نتیجے میں ہم نے پھر بڑی عید کے اوپر کچھ ایسے میز لیے کہ ہم نے وہ پھر انشور کیا کہ چھوٹی عید میں جو غلطیاں ہوئیں وہ دوبارہ بڑی عید پر نہ ہو. اور وہ آپ نے پھر اس کا رزلٹ بھی دیکھا کہ بڑی عید جب گزر گئی ہے تو اب وہ اسپائک دوبارہ نہیں آئی جو چھوٹی عید پر آئی تھی. اسی طرح اب اگلا جو ایونٹ ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں یا تھوڑی ہماری نظر میں ہے یا جس پہ کچھ اسپائک آ سکتی ہے, وہ محرم الحرام کا ایونٹ. اس کے اوپر بھی پھر ہم نے اپنی کچھ میز لیے ہوئے ایس او پیز بنائی ہیں جس پہ کہ ہم انشاءاللہ, اور مجھے بڑا یقین ہے کہ لوگ ان کے اوپر عمل درآمد کریں گے. ایک ریئلائزیشن ہے اوور آل. اگر آپ باہر دیکھیں, باہر سڑکوں پہ نکلیں تو جہاں پہ آپ کو ضرور نظر آتا ہے کہ ہر تیسرے شخص نے یا دوسرے شخص نے ماسک پہنا ہوا ہے یا منہ کو کور کیا ہوا ہے. سو یہ وہ ریئلائزیشن ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کلیکٹیو سوشل رسپانسبلٹی ہے. لوگ اب ایک دوسرے سے ہاتھ نہیں ملاتے, یہ ایک بہت بڑی ریئلائزیشن ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ آپ نے لوگوں کو اچھوتی بنانا ہے اس بیماری میں, لیکن صرف اتنا ریئلائز ہو کہ جی یہ بیماری اس طرح سے پھیلتی ہے, یہ اویئرنیس ہو, تو وہ ایک اوور آل جو ڈیزیز کا اسپریڈ ہے اس کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے. سو پاکستانیوں کا رسپانس الحمدللہ بڑا اچھا رہا, اور میں تو اس کو آج میں نے کیا, ہم نے تو چونکہ ہم خود یہ کام کر رہے تھے, لیکن آپ یہ ضرور دیکھ لیجئے کہ دنیا کے کافی سارے ممالک جو ہیں پاکستان کی کووڈ کی جو ایفرٹ ہے اس کو ریکگنائز کر رہے ہیں, اور وہ مطلب اس بات کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان نے جو اوور آل ایک کلیکٹیو رسپانس دیا وہ اچھا تھا. اور پاکستان سے مراد میری پاکستان گورنمنٹ کی نہیں ہے. جب ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں تو اس میں تمام سیگمنٹس آف سوسائٹی نے پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کیا ہے. دیکھیں میرے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میں ہر شخص کے ساتھ ایک پولیس والا کھڑا کر دوں. گورنمنٹ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے. اگر اپنے ہر شخص کے ساتھ ایک پولیس والا کھڑا کرنا ہے کہ وہ وائلیشن نہ کرے تو پھر تو یہ کام نہیں ہو سکتا. ہر آدمی کے لیے پولیس والا آپ کے پاس نہیں ہے. تو بہت ساری رسپانسبلٹی لوگوں نے سوشل رسپانسبلٹی کے طور پہ کلیکٹیولی لینی ہوتی ہے, اور وہ انہوں نے لی, جس کی وجہ سے آج یہ ممکن ہوا کہ پاکستان کا جو اوور آل امیج ہے وہ پوری دنیا میں کووڈ کے حوالے سے بڑا اچھے الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے. اور بڑا فخر ہے ہمیں اپنی قوم کے اوپر کہ انہوں نے قوم پازیٹیولی جو ہے وہ رسپونڈ کیا. جنرلی اوور آل اگر آپ دیکھیں تو بیچ میں یقیناً کچھ لوگوں نے اس میں کوئی نیگیٹو باتیں بھی کی ہوں گی, بٹ اوور آل اگر آپ دیکھیں تو ہمارا بڑا ماڈل جو ہے سکسیسفل ماڈل کے طور پر سامنے آیا ہے. سر میرا خیال ہے کہ جتنا کلیئرلی آپ نے ساری چیزوں کو اسپیشلی کووڈ سے لے کے کلیئر کیا, بہت سارے کویشچنز بھی آ رہے ہیں ابھی ہمیں کمنٹس باکس میں کہ آپ سے پوچھے جائیں. بہت سارے ان کا ایکچولی جو مین کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ کووڈ کی جو سچویشن ہے جو ابھی کے ابھی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ کنٹرول ہے, تو کیا یہ جو کنٹرول سچویشن ہے کیا آگے لگتی ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ آگے یہ تھوڑا سویئر ہو جائے گی؟ دیکھیں یہ میں نے جس طرح پہلے آپ کو بتایا کہ خطرہ تو کووڈ کا رہے گا. دنیا میں جہاں جہاں بھی لاک ڈاؤن ریلیکس ہوئے ہیں وہاں پر سیکنڈ ویو آئی ہے. کچھ ملکوں میں نے آپ کو بتایا کہ تھرڈ ویو بھی آ رہی ہے, اور کچھ ایسے ملک ہیں جہاں پر وہ ویو چل رہی ہے, مطلب مسلسل کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. تو ہم بالکل احتیاط ہمیں کرنے کی ضرورت ہے, بیکاز سیکنڈ ویو ایکسپیکٹڈ ہے, اور ہمیں سیکنڈ ویو جو ہے اس سے کنٹرول کرنے کا صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم پریونشن کریں اور ہم احتیاط کریں. اور وہ اس حوالے سے ہم نے بے تحاشا ایس او پیز دیے ہیں. وہ ایک ایس او پیز کی امپلیمنٹیشن اگین ایک کلیکٹیو ذمہ داری ہے ہم سب کی, اور وہ لیکن مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس پہ چونکہ روزانہ کی بنیاد پہ نظر رکھے ہوئے ہیں اس لیے لوگ اس پہ کوآپریٹ بھی کریں گے انشاءاللہ. سر ایک میسج جو اگر آپ جو اسٹوڈنٹس ہیں جن کا مطلب کہ ساری سچویشن میں آئی تھنک سب سے زیادہ جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس وہ افیکٹ کیے ہیں, تو ان کے اسکول کے ہوں یا کالجز یونیورسٹیز جو ڈاکٹرز ہوں ایم بی بی ایس کوئی بھی ایسی ان سب سے زیادہ وہ اس ساری سچویشن میں ان کو افیکٹ کیا. سر ان کے لیے کوئی ایسا میسج کہ
کو گھر بیٹھے ہوئے اسپیشلی اسٹوڈنٹ ان کو موٹیویشن ملے کہ جی وہ انشاءاللہ وہ ضرور اپنے اسکول کالجز یونیورسٹیز میں واپس آئیں گے اور اسی طرح اپنی ایجوکیشن کو کر پائیں گے اسٹارٹ. دیکھیں ہم نے ڈیٹ دے دی ہوئی ہے جی 15 سپٹمبر از دا ڈیٹ جب ہمارے اسکولز اور کالجز اور ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز نے کھل جانا ہے, اور ہم امید کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے جو ہے یہ بیماری جو ہے وہ اس پہ صورتحال کنٹرول میں بھی رہے گی, قابو میں بھی رہے گی. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ڈفرینٹ بات ہوتی ہے تو پھر اکارڈنگلی اس کے حساب سے فیصلہ کیا جائے گا. لیکن اب یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ہم نے اب کووڈ کی وجہ سے چیزیں ختم نہیں کرنی ہے. کووڈ کی پریونشن ساتھ اب ہماری زندگی کا حصہ ہے جب تک ویکسین نہیں آتی, جس سے میں نے پہلے بتایا. اور ویکسین کے آنے کے بعد ویکسین نے ہم تک پہنچنے میں بھی ٹائم لگانا ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ پاکستان ضروری نہیں ہے کہ آج دنیا میں ویکسین بنے گی تو وہ کل پاکستان میں پہنچ جائے گی, بیکاز اس ویکسین کے بننے کے بعد اس ویکسین کی پروڈکشن کی ایک پرٹیکولر کیپیسٹی ہوگی. لیٹ سے روزانہ کی اگر 1 لاکھ ٹیبلٹس بنتی ہیں یا انجیکشن بنتے ہیں تو پھر وہ روزانہ کی جو ویکسین بن رہی ہے وہ کسی ترتیب سے دنیا میں تقسیم ہوگی. تو ہمارا تو نمبر ہو سکتا ہے اور بھی پھر لیٹ آئے. جب تک ویکسین نہیں آتی ہمیں احتیاط کے ساتھ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کرنی ہے. کچھ ایکٹیویٹیز ایسی ہیں جو ہمیں بالکل بھی نہیں کرنی, لیکن کچھ ایکٹیویٹیز ایسی ہیں جو ہم کریں گے اور احتیاط کے ساتھ کریں گے اور میز لے کے کریں گے. اور جس طرح میں نے بتایا کہ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس بہرحال چلیں گے. یہ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے جہاں روزانہ 1000-2000 بچے مختلف جگہوں سے آئیں گے, اکٹھے ہوں گے, انٹرمنگل کریں گے اور پھر واپس جائیں گے. سو ایک ہائیلی ٹرانسمیسیبل ایکٹیویٹی ہے, یعنی ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے جو ٹرانسمیشن کر سکتی ہے. ابھی تک دنیا میں زیادہ تر ملکوں نے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کو نہیں کھولا, اسی وجہ سے کیونکہ بچوں کے تھرو یہ بیماری پھر گھروں میں بڑوں کو ملے گی. آپس میں پہلے وہ انٹرمنگل کریں گے, وہاں سے وہ بیماری لیں گے اور پھر واپس اپنے گھروں میں لے کے جائیں گے. سو ایک سیکنڈ ویو ایکسپیکٹڈ ہے اس طرح کی ایکٹیویٹی کے ساتھ. لیکن اگر آپ احتیاط کریں اور یہ جو اسکول میں آتے ہیں اس ٹائم پر جو انہوں نے 3-4 گھنٹے اکٹھے رہنا ہے اس ٹائم پر ان کو انٹرمنگل نہ ہونے دیں, سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ کلاسز چلائیں, تو یہ پاسبل ہے کہ یہ بیماری دوبارہ گھروں میں نہ جائے. جو آپ نے بات کی اس سے پہلے اس سے ایسوسیٹڈ کہ جی بچوں کا گھروں میں رہنا اور اتنے عرصے سے وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کا جو ایفیکٹ ہو رہا ہے, میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو جس طرح آپ نے ایک ایکٹیویٹی کی ہوئی ہے, آج سے پہلے پاکستان میں یا دنیا بھر میں یہ ممکن نہیں تھا. ممکن تو تھا لیکن کبھی کسی نے سوچا نہیں تھا کہ ہم ویڈیوز کے تھرو یا سوشل میڈیا کے تھرو یا اس طرح زوم میٹنگز کے تھرو یا ویڈیو میٹنگز کے تھرو انٹریکٹ کیا کریں گے. اب ہمارے لیکچرز بھی اس پہ ہوتے ہیں, اب ہم بات چیت بھی اس پہ کر رہے ہیں, میٹنگز بھی اس پہ کر رہے ہیں. سو یہ ٹرانسفارمیشن دنیا میں آئی ہے اس پرٹیکولر بیماری کی وجہ سے جو ہمیں ایفیشینٹ بنائے گی. اب ہم گاڑی میں چلتے ہوئے بھی میٹنگ کر رہے ہوں گے, اب ہم گھر پہنچ کے بھی میٹنگ کر رہے ہوں گے, اب ہم چلتے ہوئے پلین میں بیٹھتے ہوئے بھی میٹنگ کر رہے ہوں گے, واپس آتے ہوئے بھی کر رہے ہوں گے. سو اب ہم بہت زیادہ ایفیشینٹ بن جائیں گے. اب ہمیں ورک فرام ہوم کا کانسیپٹ آ جائے گا اور مطلب ہم بہت زیادہ. تو اسی طرح بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس ٹائم کو اپنے لیے یوزفل بنائیں اور اس میڈیم کو یوز کرتے ہوئے اپنی نالج کو, اپنی پرسنل نالج میں اضافہ کریں. جتنے زیادہ آن لائن کورسز کر سکتے ہیں اتنے کریں اور جو ہے کوشش کریں کہ یہ جو لاسٹ ٹائم ہے اس کو میک اپ کریں. اینڈ وی آر لوکنگ فارورڈ کہ ہم جلد از جلد ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کھولیں تاکہ بچوں کا جو نقصان ہے وہ کور ہو. اور ابھی بھی اس درمیان میں بھی بہت سارے بچے ایسے ہیں جو اپنے ٹیچرس کے ساتھ تھرو ویڈیو لنکس اویلیبل ہیں اور ان سے وہ مختلف چیزیں جو ہیں وہ پوچھ رہے ہیں. اور سر میرا خیال ہے کہ بہت ڈیٹیل آنسر ہے اور سب کے بہت سارے کوشچن ہیں اور سارے کوشش کریں گے کسی نہ کسی طرح. میں اب میرے پاس اتنی ڈیٹیل لمبی کوشچن کی لسٹ چل رہی ہے جس میں اتنے کوشچن آ رہے ہیں آپ کے لیے, اور میں نے آلموسٹ آپ نے بہت حد تک ساری چیزوں کو کور کیا, سب کو آنسر کرنے کی بھی کوشش, میں نے اکارڈنگلی ان کے کوشچنس کیے بھی آپ سے. تھینک یو سو مچ سر کہ آپ نے اس موقع پر اپنے اتنے بیزی اسکیڈول پہ ہمیں ہمارے لیے ٹائم نکالا اور موٹیویٹ کیا ہمارے اسٹوڈنٹس کو بھی, اور اسپیشلی ستارہ ہلال فاؤنڈیشن کے لیے جو آپ نے یوز کا میسج دیا وہ بھی بہت اپریشیٹ ہے سر. آئی ہوپ کہ اس دفعہ کی جو 14 اگست ہے بے شک وہ بہت ساری پریکاشنس لے کر ہمیں منانی ہے, بٹ انشاءاللہ نیکسٹ ایئر ہم پوری امید کریں گے یہی 14 اگست ہم اسی پورے پرانے جوش و جذبے کے ساتھ ہی منائیں گے. اور سر لاسٹ کوئی ایک ایسا میسج جو ستارہ ہلال فاؤنڈیشن کے لیے اور اسپیشلی ہماری یوتھ کے لیے. دیکھیں جی میں بہت شکریہ جی آپ لوگوں کا. اٹس آلویز این آنر ٹو ٹاک ٹو دا یوتھ آف پاکستان.
ہمیں اس بہانے سے یہ موقع ملتا ہے کہ ہم اپنے اچھے ایکسپیرینسز ان کو بتائیں اور ہم ان کو موٹیویٹ کریں. جو چیزیں ہم نہیں کر سکے وہ ہم ان سے کہیں کرنے کے لیے اور ان سے ریکویسٹ کریں. اور میری انڈیور یہ ہوتی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ جو انویسٹمنٹ ہے اس نے ایونچولی ہمیں پے آف کرنا ہے. اور میں تو اکثر اپنے لوگوں کو یہ بات کرتا ہوں کہ ہمیں ہر فیصلہ یہ سوچ کے کرنا چاہیے کہ اگر ہم یہ فیصلہ اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہوں تو ہم کیسے فیصلہ کریں گے. سو جب ہم یہ فیصلے پبلک سروس کے اندر اس سوچ کے ساتھ یہ فیصلے کریں گے تو پھر الٹیمیٹلی ہم اچھے فیصلے کر رہے ہوں گے. ہر شخص کو اپنا بچہ سمجھ کے فیصلے کر رہے ہوں گے. اور میری آپ کی فاؤنڈیشن کو کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ اپارچونیٹی دی کہ ہم اس طرح سے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر سکیں. اور یہ جو سیشن ہے اس طرح کے سیشنز آپ کو کرنے کا اللہ تعالیٰ اور حوصلہ دے. اور آئی ایم شیور کہ دس ول ایونچولی go a long way in contributing to the overall environment in Pakistan. And جو ہمارا youth ہے they will have more avenues to look towards. And ان کے پاس ایک اچھی اپارچونیٹی ہوگی ان کے اندر اپنے کانفیڈنس کو بلڈ کرنے کا, اپنی نالج گین کرنے کا ایک اچھی اپارچونیٹی ہے. اور یوتھ کے لیے جس طرح میں نے پہلے بھی کہا, میں ابھی بھی یہی کہوں گا کہ یاد رکھیے کہ ہم زندگی میں ہر مقام پہ ایک بیسٹ کی ایبلٹی یا بیسٹ کی خواہش رکھتے ہیں, اپنے آپ کو بیسٹ بنانے کی خواہش رکھتے ہیں. جب ہم اسکول میں ہوتے ہیں تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم کلاس کے سب سے اچھے اسٹوڈنٹ ہوں. جب ہم دوست بناتے ہیں تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم سب سے اچھے دوست ہوں اپنے دوستوں کے. گھروں میں ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم سب سے اچھے بہن بھائی ہوں. والدین کے لیے ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم سب سے اچھے بیٹا یا بیٹی ہوں. ہم جب اپنی پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں تو ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم سب سے اچھے سبارڈینیٹ ہوں یا سب سے اچھا کام کرنے والے ہوں. ہماری پریکٹیکل لائف کے اندر ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم سب سے اچھے ہسبینڈ یا سب سے اچھی بیوی ہوں یا سب سے اچھے بچے ہوں یا سب سے اچھے پڑوسی ہوں یا سب سے اچھے دوست ہوں. کبھی کبھی ہم اپنے اس ایمبیشن میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں. کچھ لوگوں کے لیے ہم اچھے ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کے لیے ہم اچھے نہیں ہوتے. ایک شخص جس کے اندر اچھا بننے کی جستجو ختم ہو جائے وہ ایک سوکھے ہوئے درخت کی مانند ہے. جب تک ہمارے اندر یہ اچھا بننے کی جستجو ہے تب تک آپ یقین کیجئے کہ ایک جگہ نہیں تو دوسری جگہ نہیں تو تیسری نہیں تو چوتھی جگہ پر ہم ضرور اچھے بن جائیں گے. گھر میں 4 بچے, چاروں کے چاروں اچھے نہیں ہوتے. کوئی ایک بچہ ہوتا ہے جو والدین کو سب سے اچھا لگتا ہوتا ہے, اس کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ میرا پتر ہے, باقی تو میرے پتر ہی, یا کچھ نہ کچھ اس کو ایک پریفرنس ملتی ہے باقیوں کے اوپر, تو وہ اچھا بن جاتا ہے. باقی جو 3 ہوتے ہیں وہ سیکنڈ بیسٹ یا تھرڈ بیسٹ کی پوزیشن پہ ہوتے ہیں. بٹ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے ہمت ہار دینی ہے, اچھا بننے کی کوشش نہیں کرنی. والدین بھی کسی ایک کو اچھا اس لیے کہہ رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ دوسروں کے اندر سینس آف کمپٹیشن رکھیں کہ وہ بھی اچھے بنے اس کی طرح. تو وہ جو آپ کے اندر جستجو ہے, وہ جو لا ہے اچھا بننے کی, اس کو کبھی کسی سٹیج پہ اپنی زندگی میں نہ مرنے دیں, اس کو اپنے ساتھ رکھیں. کبھی بھی اگر آپ نے یہ سوچا کہ نہیں میں تو اچھا بن ہی نہیں سکتا, تو پھر آپ ساری زندگی بیک بینچر رہیں گے یا وہ 22ویں نمبر پہ رہیں گے کلاس میں اور اس سے آگے نہیں آ سکیں گے. سو آپ کے اندر یہ جستجو ہونی چاہیے کہ میں اس سے آگے کی ایبلٹی رکھتا ہوں اور اس سے آگے جا سکتا ہوں. اور ہمیشہ کمپیٹ کریں اور ہمیشہ کوشش کریں کہ وہ اپنے اندر چیز پیدا کریں جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ویکنس ہے, اس کو امپروو کریں. اور میں آپ کو بالکل یہ یقین کے ساتھ بات بتاتا ہوں کہ پاکستان میں جنرلی اب زیادہ تر جو چیزیں وہ میرٹ پہ ہو گئی ہیں. اب ممکن نہیں ہے یہاں پہ بغیر میرٹ کے کوئی کام کرنا. سو آپ اپنے اندر وہ میرٹ لائیے تو آپ پاکستان میں ہر اس مقام پہ پہنچ جائیں گے جہاں پہ پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اپنی ایبلٹیز کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ آپ کی کون سی ایسی کوالٹی ہے جو آپ میں بہتر ہے, اور اس کو پھر پالش کیجیے اور اس کو پالش کر کے اس اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کیجیے اور پاکستان کی خدمت کریں. پاکستان آپ کو بہت پے کرے گا, یہ بات میری یاد رکھیے. جب جتنا آپ پاکستان کو دیں گے پاکستان اس سے 10 گنا آپ کو ریٹرن کرے گا. پاکستان میں بہت پوٹینشیل ہے. تو اس خواہش کے ساتھ کہ آپ لوگ پاکستان کے لیے کنٹریبیوٹ کریں گے ہر لحاظ سے ایز اے سٹیزن, میں امید کرتا ہوں. اور میں آپ لوگ کی فاؤنڈیشن کو پھر ایک دفعہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایک اچھا پلیٹ فارم آپ لوگوں نے پرووائڈ کیا ہوا ہے یہاں پہ یوتھ کو آپس میں ملانے کے لیے اور لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرنے کے لیے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ سر. سر آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟
جی میں بے حد مشکور ہوں سر، آپ نے بہت ٹائم دیا اور بہت اچھی گفتگو کی، اور ریئلی امپریسو جو ہے وہ آپ کے جو جوابات تھے. میں خصوصی طور پہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ جیسے یہ کووڈ کی صورتحال بہتر ہوتی ہے اور یونیورسٹی کالجز آن ہوتے ہیں تو پلیز آپ یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی میں ہمارے یہاں پہ تشریف لائیں. تو ایک سیشن جو ہے ایک سیمینار کی صورت میں ہم بہت سے لوگوں کو ادھر جو ہے، کیونکہ ہمارے پاس یہاں پہ آلموسٹ کوئی 25,000 اسٹوڈنٹس ہیں، تو آل ینگ آر یوتھ از اوور ہیئر. تو میری یہ خواہش ہوگی کہ جس قدر خوبصورتی سے آپ نے یہاں پہ گفتگو فرمائی اور ہمارے لوگوں کو اور ہمارے یوتھ کو پیغامات دیے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ایک ٹائم ہمیں یہاں پہ دیں، ہم آپ سے کوآرڈینیٹ کریں گے آپ سے ٹائم لے کے، تو ہمارے لیے بہت بڑی آنر ہوگی، اور ایک یوتھ کو جو ہے ایک بہت ہی زبردست انسان سے اور پاکستانی سے ملنے کا شرف ہوگا. بہت شکریہ سر آپ کا. ضرور، بہت شکریہ جی، تھینک یو. انشاءاللہ بالکل سر، تھینک یو سو مچ سر کہ آپ نے ہمیں اپنے اس ٹائم پہ اکوموڈیٹ کیا. اور اس سیشن کا جو اختتام ہے ہم اسی دعا کے ساتھ کریں گے کہ اس کے 14 اگست جس جوش و جذبے سے ہم آج منا رہے ہیں، آنے والے کئی سالوں تک ہم اسی طرح مناتے رہیں، ہمیشہ ہی مناتے رہیں. اور کشمیر کے لیے اسپیشلی ہماری ایز اے قوم ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ وہ بھی جلد سے جلد ضرور آزاد ہوگا، اور ہماری طرح جس طرح ہم 14 اگست منا رہے ہیں وہ بھی منائیں گے، اور انشاءاللہ پاکستان ہمیشہ قائم و دائم رہے. اور اسی کے ساتھ ہم آج کا اختتام کرتے ہیں. سر تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اتنا ٹائم دیا ہمیں.